محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین اعظام، علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا عابد قدیری صدیقی صاحب، حضرت علامہ مولانا ذاکر علی نوری صاحب قبلہ فناء القادری داماد برکاتہم العالیہ، بانی و ناظم جامعہ طیبۃ الرضا، حضرت علامہ مولانا شاذ عرفی صاحب قبلہ ناظم جلسہ، داعی محفل حضرت علامہ و مولانا سید محبوب صاحب قبلہ، بانی و ناظم دار العلوم حبیبیہ، و جمیعی منتظمین جلسہ، نوجوانان اہل سنت و بزرگان قوم و ملت، اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آج جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک اور بابرکت مجلس میں ہم غلامان رسول کو شریک ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ پروردگار نے اس مبارک توفیق سے، اس مبارک سعادت سے ہم کو سرفرازی عطا فرمایا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں حضرت مولانا سید محبوب صاحب کا اور ان کے تمام دوست و احباب کا، جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا، کہ جنہوں نے آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کے لیے مجھ گناہگار خطاکار کو دعوت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ آج کے اس بابرکت جلسے میں خطاب کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سب سے پہلے تو ہم چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں گفتگو سے قبل، تاکہ آپ کو اور ہم کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ حقیقت کس بات کی ہے اور انسان کو تعلیمات کس بات کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، اگر میں سب سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں تو سب ایک آواز میں جواب دیں گے کہ ہم سنی ہیں، ہے نا بھائی؟ یہی جواب دیں گے نا؟ کوئی بازو والا تو نہیں بیٹھا ہے نا؟ نہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ سب ماشاءاللہ سنی بیٹھے ہوئے، اور اگر آپ کو پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے پرسوں اختلافی مسائل سے دو چار ہو گئے، ٹینشن ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، محلے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے، آخر قصہ کیا ہے؟ بولے مل صاحب بازو والا ہے، بولیں گے مل صاحب بدعقیدہ ہے۔ اب میں آپ سے اگر پلٹ کے پوچھوں اچھی بات ہے میاں سنی کس کو بولتے، تو آپ بولیں گے مل صاحب جو درگاہ کو جاتا انہیں سنی ہے، جو فاتحہ دیتا انہیں سنی ہے، جو سلام پڑھتا انہیں سنی ہے، جو جھنڈا چڑھاتا انہیں سنی ہے، جو جشن میلاد کرتا انہیں سنی ہے۔ پھر میں پوچھوں کہ میاں بازو والے کو تم نے بدعقیدہ کہا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ بولے نہیں پڑھیں گے مل صاحب۔ کیا آپ اس سے ہاتھ ملاتے؟ نہیں ملاتے مل صاحب۔ کیا آپ اس کو اپنی مجلس میں بلاتے؟ نہیں بلاتے مل صاحب۔ پھر میں پوچھوں گا میاں اس کو بدعقیدہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے مل صاحب انہیں فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، جھنڈا نہیں چڑھاتا، درگاہ کو نہیں جاتا، عرس نہیں کرتا، اس لیے انہیں بدعقیدہ ہو گیا۔ لیکن پیارے نوجوانوں، یہ بات یاد رکھو، یہ جو تعریف تم کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ سنیت کی جو تم نے تعریف کی، جھنڈا چڑھانے کی وجہ سے سنی ہو گیا، درگاہ کو جانے کی وجہ سے تم کو سنی بولا جا رہا ہے، فاتحہ دینے کی وجہ سے تم کو سنی بولا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ تعریف بالکل غلط ہے۔ تم کو جھنڈا چڑھانے کی وجہ سے سنی نہیں بولا گیا، اور انہیں جھنڈا نکالنے کی وجہ سے اس کو بازو والا نہیں بولا گیا۔ انہیں درگاہ کو نہیں جاتا اس لیے بدعقیدہ نہیں ہے، تم درگاہ کو جاتے ہو اس لیے سنی نہیں ہے۔ درگاہ سے سنیت کا اور بدعقیدگی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جن کو ہم بدعقیدہ کہہ رہے ہیں، ان کو بدعقیدہ، ان کو گمراہ، ان کو جو ہے ہم جہنمی، اور ان کو بازو والا، ان کو آپ جتنے نام دیتے ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھتے، ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان سے سلام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں جھنڈا نہیں چڑھاتا، نہیں ہے۔ اور آپ اپنے آپ کو جو سنی بول رہے ہو، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم جھنڈا چڑھاتے ہو، درگاہ کو جاتے ہو، سلام کرتے ہو۔ یاد رکھو یہ بھی تمہاری پہچان نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھے مولانا پھر سنی بولتے کس کو؟
تو یاد رکھو سنیت جھنڈا چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت درگاہ کو جانے کا نام نہیں ہے، سنیت فاتحہ دلانے کا نام نہیں. آپ سنی ہیں اس لیے درگاہ کو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھنے کا نام مسلمانیت نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں اس لیے نماز پڑھتے ہیں. مسئلے کو سمجھو، بہت باریک بات بتا رہا ہوں. آپ مسلمان ہیں تو مطلب یہ ہوا پہلے مسلمان ہیں بعد میں نماز ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آپ اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس نماز بھی نہیں ہے. نماز مسلمان پہ فرض ہے. اسی طرح جس طرح نماز مسلمان پر نماز ہے، اسی طرح سنی کے لیے فاتحہ ہے، سنی کے لیے درگاہ ہے، سنی کے لیے جھنڈا ہے، سنی کے پاس سلام ہے. یہ جو سلام ہے یہ سنیوں کی پہچان ہے، یہ سنیت کی ایک عقیدت ہے، یہ سنیوں کا ایک عمل ہے، یہ سنیوں کی ایک پہچان ہے. لیکن دوستو یاد رکھو سنیت اس کا نام نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں مول صاحب سنیت کہتے کس کو ہے؟ اگر جھنڈا چڑھانا سنیت نہیں ہے، اگر درگاہ کو جانا سنیت اس کی پہچان نہیں ہے، تو پھر سنیت کس کو بولا جاتا ہے؟ یاد رکھ لو مسلمانوں، نوجوانوں، کان کھول کر سن لو. نبی کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام سنیت ہے، تعظیم نبی کا نام سنیت ہے، ادب نبی کا نام سنیت ہے، غلامی مصطفیٰ کا نام سنیت ہے، نبی کے علم غیب کو ماننے کا نام سنیت ہے، نبی کو حاضر و ناظر جاننے کا نام سنیت ہے، نبی کو باحیات ماننے کا نام سنیت ہے. گناہگاروں کو محشر میں جو بخشائے گا، ہاتھ پکڑ کر جو جنت میں لے جائے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ کا حبیب اور آمنہ کا لال ہوگا. اس عقیدے کو ماننے کا نام سنیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس عقیدے کو ماننے کا نام سنیت ہے. آج ہم نے سنیت کا مطلب ہی غلط نکال لیا ہے. یاد رکھو کنڈے کرنا سنیت نہیں ہے، یہ سنیوں کا عمل ہے. کیونکہ سنی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے اس لیے محبت میں 11ویں کرتا ہے. سنی غریب نواز سے محبت کرتا ہے اس لیے غریب نواز کی زیارت کے لیے درگاہ شریف جاتا ہے. سنی غوث اعظم سے محبت کرتا ہے اس لیے غوث اعظم کا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتا ہے. سنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے اس لیے ہر تقریر میں تھوڑی دیر اگر علامہ ذاکر صاحب کے جیسا تقریر کر لے تو پھر تھوڑی دیر ان کی نعت خوانی کے گن بھی گنوا لیتا ہے، ان کے شعر و اشعار بھی پڑھ لیتا ہے. سنی یاد رکھیں امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ سے محبت کرتا ہے اس لیے جب بات آتی ہے تو دلیل کے طور پر ان کا حوالہ پیش کر دیا کرتا ہے. سنی امام حسین سے محبت کرتا ہے اس لیے جب ان کی یاد آتی ہے تو آنکھ سے آنسو بہا لیتا ہے. سنی اپنے آقا سے محبت کرتا ہے اس لیے جشن میلاد کا جلوس بھی نکالتا ہے، محفل نعت بھی سجاتا ہے، محفل قصیدہ بھی سجاتا ہے، محفل سما بھی منعقد کرتا ہے. یاد رکھو یہ سنیوں کی محبت کا نام فاتحہ ہے، سنیوں کی عقیدت کا نام 11ویں ہے، سنیوں کی انتہائی عقیدت کا نام میلاد کا جلوس ہے. مگر سنیت عشق مصطفیٰ کا نام ہے، سنیت ادب نبی کا نام ہے، سنیت تعظیم نبی کا نام ہے، نبی کی عظمت کو ماننے کا نام سنیت. اور نبی کی محبت دل میں اتنی ہو کہ اپنے باپ کی محبت کم پڑ جائے، آمنہ کے لال کی محبت انتہا کو پہنچ جائے، اس کا نام سنیت ہے، اس کا نام سنیت ہے. لوگوں نے سنیت کا مطلب ہی غلط بنا لیا. آپ کو اگر کوئی بھی پوچھے میاں تم کون ہیں تو تم یہ بولو سنی ہو. پوچھے کس کو بولتے سنی تو اپنی جان سے زیادہ نبی کو چاہنے والے کو سنی بولتے. انہیں بولیں گا آپ کو ارے میاں تو نبی کو جان سے زیادہ چاہتا ہوں بول رہا، پھر تیرے کو دیکھے تو اندازہ نہیں ہو رہا نا، تو تم بولنا ایک گستاخی کر کے تو دیکھ، پھر تو رہیں گا یا میں رہوں گا؟ میں رہ گیا تو میں سنی، میں چلے گیا تو میں بدعقیدہ. نبی کی گستاخی کو سن کے چلے جانا، نکل جانا، یہ بدعقیدگی کی علامت ہے. نبی کی گستاخی کو سن کے نظر انداز کر دینا یہ بے ایمانی کی علامت ہے. اور نبی کی گستاخی بے ادبی کو سن کر عورت بھی ہو مسجد میں گھس کے مارنا یہ سنیت ہے، یہی سنیت ہے. لوگ آپ پوچھے سنیت کیا؟ یہی ہے تو جو جوتے کھایا نا یہی سنیت ہے، اسی کو سنیت کہتے ہیں.
میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم اپنے باپ کے خلاف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے دادا کے خلاف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے علماء کے خلاف بولو برداشت کر سکتے ہیں، مگر خدا کی قسم ہماری سنیت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ہم اپنے نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، آل نبی کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کی وحدانیت پر اٹھنے والی انگلیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی برداشت نہیں کرنے کا نام سنیت ہے۔ لوگ سنیت کچھ نہیں سمجھے میرے بھائی، سنیت بولتے کس کو؟ نبی کو اپنے جان سے زیادہ چاہنے کا نام سنیت ہے۔ اب آؤ ایک سنی کی بات سنا تو ابھی بازو والوں کے بارے میں بات کریں گے، ایک سنی کی بات سن لو جو دربار رسالت میں بیٹھا کرتا تھا، نماز فجر پڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس رسول میں ایک یہودی آیا، آ کر صحابہ اکرام کے جھرمٹ کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، ذرا غور سے سنو نوجوانوں۔ وہ یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے، کیا آپ کے مذہب میں قتل کی اجازت ہے؟ کیا اپنی بیویوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے دے رکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کے قانون پر طنز کرنے لگا، رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے لگا۔ ایک صحابی رسول جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا، تو رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا، کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ کون ہے وہ جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ ایک بار حضور نے آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا، دوسری بار حضور نے آواز دی، کوئی کھڑا نہ ہوا، تیسری بار حضور نے کہا، اس کے رب کا اور اس کے رسول کا واسطہ، جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں؟ آخری صف سے ایک صحابی کانپتے ہوئے لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب وہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ صحابی بغیر آنکھ والے ہیں، نابینا صحابی ہے، جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ نابینا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، صحابی ذرا ادھر آ جاؤ۔ وہ آخری صف میں کھڑے تھے، نبی نے اپنی قربت خاص میں بلا لیا، اپنے بازو میں بٹھایا اور پوچھنے لگے، صحابی ذرا بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ پوچھتے صحابی بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو صحابی کہتے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو پہلے باندی تھی لیکن نکاح کر کے اس کو بیوی بنا لیا گیا ہو، اس کے ام ولد کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، آج باندیوں کا رواج نہیں ہے۔ ان باندی کو جب نکاح کر کے بیوی بنا لیا جاتا، اپنے نکاح میں لیا جاتا، تو اس کو ام ولد کہتے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ حضور پوچھتے کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ حضور وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑی خوبصورت تھی، حسن و جمال کی ملکہ تھی، اور مجھے میرا خیال بہت رکھا کرتی تھی، مجھے بے انتہا چاہتی تھی، یا رسول اللہ میں اس کو بے انتہا چاہتا تھا۔ پھر حضور تیسری بار پوچھتے ہیں صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ عرض کرتی ہے، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا کیے تھے، 2 نور والے نہ ہوں مگر میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے دنیا دیکھا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو بے انتہا پیار کرتا تھا، بڑی اخلاق کی ملکہ تھی، بڑی صاف کردار عورت تھی، بڑی پاک دامن عورت تھی۔ حضور پوچھ رہے کیا تم نے قتل کیا؟ یہ تعریف کرتے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کا حلیہ سناتے جا رہے ہیں، اپنی بیوی کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے پھر پوچھا اے صحابی بتاؤ کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے آج سے کل کی رات سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کرنے والے جملے کہے تھے، تو میں نے سوچا تھا ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، میرے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھتی ہے، میرے نبی کی شان کو نہیں سمجھتی ہے، میرے نبی کے رتبے کو نہیں سمجھتی ہے۔ پہلی بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے اس کو اپنے آپ کا مرتبہ سمجھایا، آپ کی عظمت بتائی، آپ کی رسالت بتائی، آپ کا رتبہ بتایا یا رسول اللہ۔ پھر اس نے دوسری بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے سوچا کہ شاید ابھی اسلام میں آئی ہے، میں نے پھر اس کو دوسری بار بھی آپ کی عظمت بتلائی ہے، آپ کا رتبہ بتلایا ہے، آپ کی شان بتلائی ہے،
آپ کا انداز کریمی بیان کیا ہے، آپ کی شان محبوبیت اور رفعت کو میں نے سنایا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس نے کل رات پھر تیسری مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کیا اور کچھ جملے آپ کی عظمت کے خلاف بول بیٹھی۔ میری غیرت ایمانی گوارا نہ ہوئی کہ میرے نبی کے خلاف بولتی ہے۔ میری لخت جگر ہے تو کیا ہوا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیا ہوا، دو نور والے بچوں کی ماں ہے تو کیا ہوا، اچھے اخلاق کی ملکہ ہے تو کیا ہوا، پاک دامن ہے تو کیا ہوا، جو میرے نبی کی نہ ہو سکی۔ میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے، میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ میں آنکھوں کا اندھا گھر کے کونے کونے میں ہاتھ مارتا گیا، کوئی چیز ڈھونڈنے لگا۔ یا رسول اللہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک خنجر میرے ہاتھ کو لگا، میں نے خنجر اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اس کو بلایا، تخت پر لٹایا اور یہ خنجر لے کر میں نے 70 زخم 70 مرتبہ اس کے جسم پر بھونکتا گیا، کیونکہ میں سب برداشت کر سکتا ہوں مگر گستاخی مصطفیٰ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ اس نے آپ کی عظمت پر انگلی اٹھائی تھی۔ ذرا غور کرو دوستو، آج لوگ بول رہے ہیں صحابہ والا کام، صحابہ والا کام۔ صاحب کون سا کام رے؟ 40 دن بوریے بسترے لے کے چلے جانا، یہ صحابہ والا کام ہے؟ بدنام کر رہا تو صحابہ کو، خدا کی قسم 1.5 لاکھ صحابہ میں ایک صحابی بھی 40 دن کی جماعت تھیچ نہیں، جماعت تو جاتے کہاں سے جی؟ یہ سب آپ نکالے سوئے، لوگوں کو حولا بنانے کے مشنریاں آپ فٹ کرے سوئے۔ کون سا صحابہ والا کام رہے بھائی؟ صحابہ اکرام ایسا بولے کیا مسجد میں کھڑے رہ کے ذرا بیٹھو بھائی دین کی بات ہوں گی؟ کون صحابی بولے؟ ایک دلیل لے کیا؟ کون سے صحابی 4 مہینے بیوی بچوں کو، اماں جان کو، بابا جان کو چھوڑ کے چلے گئے؟ ایک دلیل لے کیا؟ حولا بنا رہے ہیں نوجوانوں تم کو، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ مسجدوں کو نہیں آتے، ان لوگوں کو معلوم ہے تم لوگ جمعے کے دن بھی مولانا لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے، بیانہ نہیں سنتے، ان لوگوں والے حولے بنانے کی مشنری ہے۔ جہاں بولے ہاں فٹ کرو، لگاؤ۔ 5 ڈبے پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، ترکاری کی دکان پہ گئے وہاں شروع ہو گئے، آٹو میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، رکشے میں بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، ٹھیلے بنڈی کرنے بیٹھے وہاں شروع ہو گئے، کرانہ اسٹور پہ گئے وہاں شروع ہو گئے۔ کیوں؟ ان لوگ معلوم ہے یہ حولے مسجد کو جاتے نہیں، علماء کے باتیں سنتے نہیں، پکڑو لیو ڈالو گڑے میں، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، لیتے جاؤ تھیلے میں ڈالتے جاؤ، اوپر سے ایسا تاگا بن دیا بولے نکل رہے نہیں۔ ارے تیرے بابا فاتحہ والے، تو پیدا نہیں ہوا تو درگاہ کو جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو نکل نہیں، میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ بولا ارے تو پیدا نہیں ہو رہا تھا تو حضرت کے پاس گئے رہے، وہ میر مومن صاحب قبلہ کرنے جا کے منت کرے سو تو پیدا ہوا سو ہے؟ بولے کچھ بھی ہوں گا، میں اب نہیں چھوڑتا، جماعت بول رہا، کیونکہ بیکار لوگوں کو پکڑنا ان کا فلسفہ ہے، ان کا قانون ہے۔ ان لوگوں علماء کے پاس مولانا محبوب صاحب کو پوچھو اب تک کون تو بھی آئے کیا؟ جبکہ انہوں بھی ایک محلے میں رہتے، میں بھی حیدرآباد کا ہی چھوں، میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ علامہ ذاکر صاحب آپ کے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی نہیں آتا ان کا، نکائی کو آئیں گے اس کو معلوم ہے موت پکاری، انہیں تو آپ کو ڈھونڈتا کہاں ہے یہ بغیر طہارت کے، کہاں ہے یہ، کہاں ہے، کہاں ہے، کہاں ہے، آپ کو ڈھونڈتا انہیں تو بولا اپنے کو ایسی چیز چاہیے جو چیز مسجد کو نہیں جاتی۔ علماء کی صحبت میں ابھی ہرے سملے والا ہے، اس کو پکڑو، انہیں بولتا احمد نقشبندی صاحب کی پوری تقریر سنا دیتا ہوں بیٹا تیرے کو، بولتا ہے ایسے لوگوں کو نہیں پکڑتا ہوں، اس کو کیسے ہونا بالکل ایک دم ایسے ہونا، اس کو پورے گنجٹیاں ہونا، سگریٹ ماسٹرہ ہونا، پورے ڈرنکرہ ہونا۔ ابھی میں جو ہے ابھی آپ کے محلے میں انٹری لے رہا تھا تو ایک ہمارا بھائی گاڑی کے سامنے یوں ڈھل رہا ہے صاحب، بولا واہ آج تو بھی کم سے کم پانی نہا لے کے بیٹھتا تو سدھر ہی آتا تھا، آج بھی نہیں چھوڑا، آج بھی مار لے کے چھے، اس کو انہیں پکڑتا، یہ چیز اپنی ہے بولے نا۔ میرے نوجوانوں خدا کی قسم یہ صحابہ والا کام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں، میں کہتا ہوں صحابہ والا کام تو یہ ہے جو تم نے چند روز پہلے کیا ہے۔
اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرنے کا نام صحابہ والا کام ہے. اپنے نبی پر اپنی بیوی بھی اگر گستاخی پر اتر جائے چھرا لے کر پیٹ میں بھونک دینا، یہ صحابہ والا کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا احمد نقشبندی صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ والا کام تو یہ ہے، صحابہ نے یہ کیا. ایک اور بتاؤ، یہ سنیت ہے جی، اس کو بولتے سنیت، اس کو بولتے سنیت. اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں جان سے زیادہ، اپنی اہلیہ سے زیادہ، اپنی بہنوں سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے دوست سے زیادہ نبی محترم سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے. لوگ انہیں نیا تعارف دے رہا. توصیف الرحمان ریاض میں بیٹھ کے میرے بیان کا رد کرتے بول رہا یہ بریلوی سنی کہتے. ارے بے وقوف، بریلویاں کہاں کی سنی لائے سو ہے؟ سنیت کی تحفظ کرنے والی جماعت کا نام بریلوی ہے. مگر تو تعارف ہی غلط دے رہا. سنیت کا تعلق بریلوی سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق نظامیہ سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق اشرفیت سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق تو آمنہ کے لال سے ہے، سنیت کا تعلق فاطمہ کے بابا سے ہے، سنیت کا تعلق امام حسین سے ہے، سنیت کا تعلق مولا علی حیدر کرار سے ہے، سنیت کا تعلق بغداد والے غوث اعظم سے ہے، سنیت کا تعلق اجمیر والے غریب نواز سے ہے. انہیں کیا کر رہا؟ نیا دے رہا. انہیں آیا نا 100 سال پہلے، انہیں آیا 100 سال پہلے. انہیں کیا بول رہا؟ ہم 100 سال کے، انہیں 1400 سال کا ہے، اس کو کیسا نمٹانا؟ بریلوی بول دو 100 سال برابر. سنیت 100 سال پرانی نہیں ہے، سنیت 1400 سال پرانی ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں، یہ جتنے جماعت والے ہیں یہ ہر جماعت کا بانی کوئی ملا ہے، کوئی مولوی صاحب بانی بن گئے، فاؤنڈر. کوئی مولوی صاحب کچھ جنون چڑھ گیا رات میں، صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دی ہے. مولوی صاحب کو رات میں خواب دکھا، صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دی ہے. ایک ملا جی بنائے، ایک حضرت جی بنائے، ایک حفظہ اللہ تعالی بنایا، ایک شیخ صاحب بنایا، ایک انہیں بنایا، ایک انہیں بنایا. یہ 73 72 جماعتیں 72 ملاؤں کی ہے. یہ جو جماعت اول جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، یاد رکھو اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام انوار اللہ فاروقی نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام غریب نواز غوث اعظم نہیں ہے. یہ جماعت کے فاؤنڈر و بانی کا نام امام حسین مولا علی ابوبکر صدیق نہیں ہے. یہ جماعت کسی ملا کی جماعت نہیں، یہ جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. ذرا زور سے بولو، کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے. اور اب بازو والے جتنے پہنے ہیں، کوئی ملا جی بنا دیے، کوئی حضرت جی بنا دیے، کوئی شیخ صاحب، کوئی حفظہ اللہ تعالی سعودی میں بیٹھے جماعت بنا دی. ارے بولا تو متوے، تو پہلے رومال سنبھالنا سیکھتے رہا، رومال ہی گر جا رہا یوں یوں کرنے سے، تو کہاں جماعت بنا رہا رے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے واسطے ان کے مسائل کو سمجھو. اب ایک بات یاد رکھو، جب تم مر جائیں گے نا، سنو، جب تم مر جاؤ گے، میں مر جاؤں گا، بازو والے بھی مر جائیں گے. جب بازو والے مر جائیں گے تو بازو والوں کو بچانے کے واسطے ان کی خبر میں ان کے جماعت کے امیر صاحب آئیں گے. قبرستان کو گاڑنے نہیں جائیں گے، بچانے کے آئیں گے مٹھی. کیونکہ امیر صاحب رہیں گے ہی نہیں، انہوں 40 دن کے واسطے باہر گئے ہوئے ہوں گے. امیر صاحب آئے بات خبر، اللہ چلے گئے، اللہ چلے گئے. ارے بہت اچھے تھے مرحوم، بہت محنت کرتے تھے، جو نیاتے تھے ان کو بغیر طہارت بھی مسجد کو پکڑ کے لاتے تھے، مرحوم چلے گئے. ایسی باتیں ہوں گی. جب کوئی جماعت والا مر جائے، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں کوئی ملا جی نہیں آتے، کوئی حضرت جی نہیں آتے، کوئی شیخ صاحب نہیں آتے، کوئی سعودی کا پرنس نہیں آتا، کوئی اہل حدیث کا امیر نہیں آتا. مگر سنیو، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو،
فخر کرو اللہ نے تمہیں سنیت میں پیدا کیا ہے. تم اپنی قسمتوں پہ ناز کرو سنیو. جا کر آج تم اپنے ماں باپ کے قدم کو چومو کہ ان کے صدقے اللہ نے تمہیں سنیت میں رکھا ہے, کہ یہ تمہارے ماں باپ کی جو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں تو تم آج اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے اور کام کر رہے ہو. اے سنیو اپنی قسمت پہ ناز کرو. جب تم مر جاؤ گے تمہارا بھائی, تمہارا باپ, تمہاری ماں جان, تمہاری بیوی, تمہارے بچے بھلا ہی تمہاری خبر میں نہیں آتے ہو, مگر کان کھول کے سن لو, تم جس جماعت کے ماننے والے ہو وہ جماعت کا بانی, وہ جماعت کا فاؤنڈر آمینہ کا لال تم کو بچانے کے لیے تمہاری خبر میں تشریف لائے گا. سرکار تم کو بچانے آئیں گے, تمہاری خبر میں تشریف لائیں گے, خبر میں سرکار لائیں گے. اب ڈیسائیڈ کرو سرکار کے ساتھ رہنا ہے یا ملا جی کے ساتھ رہنا ہے. ارے واہ سبحان اللہ. ملا جی کے ساتھ کس کو رہنا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ واہ سبحان. مطلب میں ٹیسٹ کر رہا تھا, آپ لوگ سن رہے نہیں لائٹ لے رہے, سن رہے ماشاء اللہ. بہت اچھے لوگ آئے سبحان اللہ. اتنے اچھے بول کے تو اتنا اچھا کام ہوا. بہت اچھے لوگ آئے آپ لوگ. آپ کا کام تو مثال بن گیا پورے ہندوستان کے اندر. اللہ ہر مسلمان کو آپ کے جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بزرگ اور دوستو, اور ذرا غور کرو کہ اس جماعت کی حفاظت اور نبی کی عزت کے لیے بزرگان دین نے بڑی 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 قربانیاں دی ہیں. سرکار امام حسین جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو کس لیے تشریف لائے؟ اس جماعت کی حفاظت کے لیے تشریف لائے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تشریف لائے, نانا کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لائے, اللہ کی نازل کردہ قرآن کی حفاظت کے لیے تشریف لائے. اور میرے پیارے نوجوانوں, جب انہوں نے اپنی جان قربان کر کے سنیت کی حفاظت کی تو ہم بھی انہی کے غلام ہیں. ان کے نقش قدم پہ چل کر کچھ نہ کچھ تو ایسا کام ضرور کریں گے تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ امام حسین کا غلام ہے. آؤ نوجوانوں, سنیت کیا ہے ذرا غور سے سنو. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کس میں سے ذرا بولو؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بٹھا کر کہا ہو کہ ابو بکر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو, سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو. آقا علیہ السلام نے ایسے 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی. ان 10 میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, صحابی رسول ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ذرا نوجوانوں غور کرو, میں کسی عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عشرہ مبشرہ ہیں جو رسول اللہ کے خاص صحابی ہیں, میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میدان جنگ میں, کہاں پر ہے ذرا بتائیں, یاد رکھو سبحان اللہ, میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آپ جہاد کر رہے ہیں اور اپوزٹ میں کفار, مشرکین, یہود اور نصارہ کا ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے جنگجو اور تلوار باز تھے, تیر باز تھے, جو کوئی آپ کے سامنے آتا آپ اس کو زیر کر دیتے, آپ کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. کیسے ٹک سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کی حمایت اور رسول اللہ کی عزت ہو, خدا کی قسم اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں. کفار و مشرکین, یہود اور نصارہ کا ایک عظیم قافلہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑا, جن کی تعداد 2550 لوگوں کی تھی. وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی تلوار سے ان کے اوپر زخم دیتے جا رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کافر کا پیر کٹ رہا ہے, کسی کی گردن کٹ رہی ہے, کسی دشمن اسلام کی جو ہے آنکھ پھٹ رہی ہے, کسی دشمن اسلام کے جو ہے تلوار سے ان کے اوپر, دشمن اسلام کے جسم کے اوپر حضرت عبد الرحمن ابن اور عوف کی تلوار سے زخم پڑ رہا ہے. یاد رکھو نوجوانوں, ایسے عالم میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ان لشکر میں سے, ان کفار و مشرکین کے لشکر میں سے, ان یہود و نصارہ کے لشکر میں سے ایک ایسا شخص حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر ٹوٹ پڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا والد, ان کا باپ تھا. ان کے والد سامنے سے آئے.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا باپ سامنے آیا کافروں کی طرف سے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، کافروں کی طرف سے آیا، اور خدا کی قسم یہ بات کو تبلیغی جماعت اور دیگر جماعت انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں بھی ان لوگوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد ٹوٹ پڑے اپنے بیٹے پر۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تلوار سے اپنے باپ کی چلی ہوئی تلوار کو بچا رہے ہیں، بچاؤ کر رہے ہیں اپنا۔ اس کے بعد آپ نے تلوار چلائی، باپ نے بچاؤ کیا، 4-6 بار ادھر سے ادھر سے وار ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو آواز دیا، صحابیوں ٹھہر جاؤ، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو وہ کتنا بہادری کا کام کر رہا ہے۔ حضرت سارے صحابہ جنگ چھوڑے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسی آزمائش کی گھڑی آ گئی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے ان کا باپ آ گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4-6 بار اپنے باپ پر وار کیے، باپ نے بچاؤ کیا، جیسے ہی باپ کمزور پڑا عبد الرحمن ابن عوف نے تلوار اٹھائی اور سر کے بیچ میں مارا۔ تلوار اتنی تیز ماری کہ زخم اتنا گہرا پڑا کہ یہ تلوار یہ جسم کو چیرتی ہوئی سینے تک آ گئی۔ آدھا حصہ باپ کا ادھر گر گیا اور آدھا حصہ ادھر گر گیا۔ رسول اللہ نے دیکھا، صحابہ نے نعرے لگائے، حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا، کہا عبد الرحمن وہ تمہارا باپ تھا، چاہتے تو چھوڑ دیتے، کوئی دوسرا صحابی مقابلہ کر لیتا، تم نے اپنے باپ پر تلوار کیوں چلائی، اس کو قتل کیوں کر ڈالا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک ہی جواب دیا، یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا گستاخ اگر میرا باپ بھی ہو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے گستاخ کو برداشت جو آپ کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے صدقے تو میں ہوں، آج آپ مسلمان بنے، کون مسلمان بنائے بھائی آپ کو؟ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ جماعت کے امیر صاحب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ پڑھے؟ کیا کلمہ پڑھے جی آپ؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں بہت اچھے بچے ہیں تم لوگ، شاباش۔ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ۔ ان کا نام مبارک پڑھ لیے، خدا کی قسم اس کی برکت سے آپ مسلمان کہلا رہے ہیں۔ نہیں، اب اگر کوئی بھی نوجوان یہاں پہ آ کے بولا مول صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، تو کیا کرتے؟ جاؤ قرآن پڑھ لیتے بیٹھو، بولتے جاؤ بابا طہارت لیو نمازاں پڑھ لیتے رہو، جاؤ مسلمان ہو جاتے، اذان سنو مسلمان ہو جاتے۔ اذان سننے سے مسلمان نہیں ہوتے۔ ارے واہ، یا کہ بچے بھی ہوشیار ہیں۔ اذان سننے سے مسلمان نہیں ہوتے، کافر بیٹھا ہوا ہے مسجد کو جا کے نماز پڑھا بھی تو مسلمان، جمعہ کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا، چہارشنبے کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا، 40 دن کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا، 4 مہینے کی پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا، حالانکہ نماز میں صبح ہے لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، قرآن پڑھ کے 6600 آیتیں پڑھ لیا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان پڑھنے کے لیے بولے 5 منٹ نہیں لگتے، 1 منٹ لگتا۔ بول دل سے، سچے دل سے بول، زبان سے اقرار کر، دل سے تصدیق کر، کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا۔ میرے نبی کا نام پڑھ لیا تو مسلمان۔ اب آپ بولیں گے مول صاحب کا نبی کا کہاں پڑھا؟ اللہ کا بھی پڑھا نا، خالی نبی کا پڑھا کیا؟ اللہ کا بھی پڑھا۔ آپ نبی بول رہے ہیں، اللہ نہیں بول رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا نا بھائی پہلے، بعد میں محمد رسول اللہ پڑھا، پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھا نا مول صاحب۔ میں بولا ایک کام کر، ٹھہرا کر، پھر ایک بار اب پڑھا خالی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پورا جلسہ ختم ہو گیا مگر مسلمان نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟
खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान, 6 महीने पढ़ा भी तो मुसलमान, 16 साल पढ़ा भी तो मुसलमान। खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से मुसलमान नहीं होता। अल्लाह ने अपने नबी को ये मुकाम दिया है, अरे बदबख्त मुझे क्या खुदा खुदा कह के पुकार रहा है, मैं तो खुदा हूं, एक मर्तबा मेरे महबूब को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह के पुकार लो। ये मर्तबा किसने दिया जी? मौलवी साहब का बनाया हुआ कानून है, ये बरेलवियों का बनाया हुआ कानून है, ये निजामिया का फतवा है? नहीं, ये खालिक कायनात का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने कहा मुसलमान तो वही है जो मेरे मोहम्मद को दिल से मान लेगा, जो मेरे हबीब को दिल से मान लेगा, वो मुसलमान कहलाएगा। और इसलिए आज इन लोगों में गौर करके देखो, आप सऊदी अरब चलें, जाके सऊदी अरब में जाके जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ ना, सऊदी अरब में न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है मस्जिद हराम का, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। मैं पूरी मस्जिद घूम लिया, ये क्या रे, कहीं भी दिख रहा ही नहीं, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहदानियत। मां बोला इतना भयानक है तू। अल्लाह अपनी वहदानियत में रिसालत को शामिल कर रहा, गौर करो आप। अल्लाह खुद की वहदानियत को तन्हा नहीं रखा, रिसालत को शामिल किया, शामिल करके बताया वहदानियत और रिसालत जब मिल जाती है वहां से ईमान पैदा होता है। खाली वहदानियत का नाम ईमान नहीं है, वहदानियत और रिसालत के मिलन का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत को मानने का नाम ईमान है, वहदानियत और रिसालत की कबूलियत का नाम ईमान है। हर जगह खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है। याद रख बदबख्त, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना ये तुम्हारे बाप दादा ने 1400 साल पहले किया है। मेरे नबी की मजलिस में मुनाफिकीन आते थे और आकर मजलिस रसूल में बैठते थे, मेरे और आपके नबी के सामने बैठते थे। मुनाफिकीन ये बोला करते थे, हा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, हम क़यामत पे ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हम ईमान वाले हैं। ये तुम्हारे चिच्चा ताया फुप्पा पहले बोलिए सो है, तुम लोग आप नए नए लाड़ा नक्को करो, यहाँ हौला नक्को बनाओ मुसलमानों को, समझ रहे ना नौजवानों? ये बातें पहले हो गए हुजूर की बारगाह, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह पर हम आखिरत पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर। ओह क्या एंटीक पीस है देख रहे हैं। अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ताला को आया जलाल, बोले ओ खाली मेरे ऊपर ईमान लाता, खाली वहदानियत का कलमा पढ़ता, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, आगे मेरे नबी की बात नहीं मानता। अल्लाह को आया जलाल, पूरी कुरान का कानून बाद में, कानून मुस्तफा पहले कुरान में नाजिल हो रहा है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक का पहला रुकू खत्म हुआ, पहले पारे का दूसरा रुकू शुरू होता है, क्या है सुनो। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। हबीब, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गौर करो तर्जुमे पर। जो लोग आपकी मजलिस में आके कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हबीब वो ये कहते हैं कि वो ईमान वाले युखादिऊन अल्लाह, हबीब वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अरे उन्हें गलत बात क्या बोल रहा जी, बेचारा अच्छा ही बोल रहा ना, अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह, इन्हें बाजू वाला बोलता तो अल्लाह, ऐसा रोता पट्टा लोग। क्या दुआ थी बोल साहब, अब क्या दुआ थी बोल साहब, बहुत जबरदस्त दुआ थी। अरे एक्टिंगा छोड़, तू सुन्नियों का रोना तू कहां रो सकता,
تو ایکٹنگ کر کے چاپلوسی کر کے روتا اور سنی عشق مصطفیٰ میں روتا ہے، سنی غم حسین میں روتا ہے، سنی کربلا کی یاد میں روتا ہے۔ اللہ یہ بولے ان کے پھپا اللہ پر ایمان لایا میں، اور اللہ بول رہا ہے یہ بے وقوف اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو دوستوں، انہیں بول رہا میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پہ ایمان لایا اور میں ایمان والا ہوں، 3 باتیں بولا، اور اللہ بول رہا تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو دھوکے باز ہے۔ کیوں؟ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم۔ حبیب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، ایمان والے، ایمان والے، ایمان والے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ انہیں سمجھ رہا میں ایسا ہرا شملہ ون لے کے جاؤں گا تو انہیں میرے کو سنی سمجھیں گا، میں جو ہے قبرستان کو جا کے چپکے تو ڈپلیکیٹ فاتحہ پڑھ دوں گا، انہیں میں کچھ سنی سمجھیں گا۔ کیونکہ ہمارے بھائیاں آج کل سنی بھائیاں ہرے شملے بن رہے نا ہمارے، انہیں کیا کر رہے ہیں، اچھا ہے آئیڈیا، ہرا شملہ اپن بھی بننے کیا جا رہا، ہم لوگ آج سمجھ رہے ہمارا دعوت اسلامی کا مبلغ ہے کیا کہ سمجھ رہے، انہیں پٹھا گھس کے اپنا کام پہچان لے رہا۔ اوہ بہت ڈینجر ہے، ہمارے بھائیوں کی شکل میں آ جا رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے میرے پریکٹیکل تجربے پورے، میرے کو کسی کے بھامٹے باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسجد میں میں وجے نگر کالونی میں امامت کرتا تھا، تو وہاں پر ایک بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں وہ بچوں کو پوروں کو جو ایک بہت بڑا شر پسند تھا، اسے بچا کر اس کے نام پہ نکو جا، میں اس کو لائٹ لو لائٹ لو لائٹ لو، کیونکہ مسکرا کے ایسا کام پہچانتا، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے کام پہچان رہا، مسکرا کیسا ہوتا، اپنے کو بھی بولتا بھائی کتنا اچھا دکھ رہا بیچارہ، کیا بول رہا بھائی، اتنی مٹھی بولی ابا، کتنا اچھا سمجھا کے بولا، میرے کو اب تک نہیں معلوم تھی، انہیں سکھایا، انہیں سکھایا، نہیں انہیں سکھایا، انہیں یہی سکھاتا سب کو، خالی دوسرا کچھ بھی نہیں آتا اس کو۔ بہرحال ہوا کیا، تو اب انہیں کیا کرنا معلوم ہے، پٹھا موقع کا فائدہ اٹھایا، وہ بچے کی والدہ کا انتقال ہوگا، اس کو انہیں کیپ کرنا چاہ رہا، کیونکہ انہیں ایک آیا تو اس کے ساتھ 25 آتے، اس کی نظر ایک پہ 25 کو انہیں چلا لیتا، بول کیا اس کیا کرا، حوالہ بنانے کا اس کے امی کے انتقال ہوئے بعد زیارت کے دن قبرستان کو پہنچ گیا، الفاتحہ، ارے باپ رے باپ، بچے پریشان، مول صاحب آپ اس کو 24 نمبر بولے، کیا کچھ بولے، نہیں تو فاتحہ پڑھانا مول صاحب، یہ بولے ہمارے پاس جتنے بھولے ہیں پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں اتنے بھولے پوری کائنات میں، ارے کائی کو کر رہے محبوب صاحب آپ، انہیں بھی مسلمان ہی چھیلا، ارے جو تیرے نبی کی گستاخی کرا انہیں مسلمان کہاں سے ہو سکتا، رے بھائی بولو نا میرے بھائی، ہو سکتا، جو تمہارے نبی کو برا بولے انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا جی، اپنے گھر میں بچے پیدا ہوئے تو مٹھائیاں کھایا، لڈوਆਂ بنایا، نام رکھائی کے لڈو بانٹا، اور نبی پیدا ہوا، اللہ کا حبیب پیدا ہوا، مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا، اب کھانا کھلائے تو حرام ہو گیا، اس کی پیدائش کا جشن منائے تو بدعت ہو گیا، اس کی پیدائش پر جھنڈیاں لگا دو، او فضول خرچی ہے بہت، بیٹا دن میں 12 پڑیاں مار رہا، ایک ڈبی مار رہا، وہاں فضول خرچی یاد نہیں آئی، جھنڈی کو دیکھتے کی فضول خرچی دکھی، اینٹیک، تم کو تو ہم پہچانے ہوئے، کہاں تم بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو چنتل میٹ کے ستانے کی چکر میں ہیں۔ پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلوں کو سمجھو، آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں، تو اب یہ کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، میں ایمان والا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے دھوکے باز، تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، حقیقت میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ذرا غور کرو، اللہ نے اس کو ایمان والا، انہیں تو اللہ پر ایمان لایا، آخرت قیامت کے دن پر ایمان لایا، مگر اللہ اس کو ایمان والا نہیں دھوکے باز کہہ رہا ہے، کیوں؟ صحابہ اکرام بھی جب یہ آیت اتری تو پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو کہہ رہا ہے ایمان والا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، آخرت پر ایمان لایا ہوں، ایمان والا ہوں، یا رسول اللہ اس کو دھوکے باز کیوں کہا گیا؟
تو حضور سنو نوجوانوں غور سے سنو, حضور نے پوچھا صحابیوں یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا, آخرت پر ایمان لایا, صحابیوں بتاؤ کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے پوچھا کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. کیا اس نے قیامت کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لا رہا, اور جو نور محترم سامنے بیٹھا ہے, جو اللہ کا نور بن کر آیا ہے, جو نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے, جو اللہ کا حبیب و پیمبر بن کے آیا ہے, جو آمنہ کا بیٹا پاک دامن ہو کر آیا ہے, سارے گناہگاروں کا سرتاج و مہتاب و آقا شافع محشر بن کے آیا ہے. اے میرے صحابیوں یہ اللہ کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے, قیامت کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے, اور مجھے دیکھا مگر میرے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہے. تو جو مجھ پر ایمان نہ لایا وہ اللہ پر لاکھ ایمان لاتا پھرے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مرکز و محور ایمان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سرکار ہمارا ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ سرکار ہمارا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد دادا جان کا نام نہیں پڑھ رہے ہم, چچا حضرت کا نام نہیں پڑھ رہے, ملا جی کا نام, جماعت کے امیر صاحب کا نام, سعودی کے پرنس کا نام نہیں پڑھ رہے, ہم پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ. تو پتا کیا چلا, یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. کون ہے ذرا بولے؟ ایمان. تو پیارے دوستو اب 12 ربیع الاول کو ہمارا ایمان پیدا ہوا. کون پیدا ہوا؟ اجی ہمارا ایمان پیدا ہوا تو ہم لوگ خوشی منانا نہیں منانا؟ ذرا بولو نا جی. پھر ہمارا ایمان پیدا ہوا تو ہم لوگ جلوس میں نکلنا نہیں نکلنا؟ ہمارا ایمان پیدا ہوا تو گھر کے باہر جھنڈیاں لگانا نہیں لگانا؟ ارے ہمارا ایمان پیدا ہوا ہم لوگ لگا رہے, تو کہیں کو ٹینشن لے رہا؟ مسئلے کو سمجھو میرے بھائی, کامن سینس ہے. نہیں دیکھو, جس کا بیٹا پیدا ہوا, جس کے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا, وہ باپ کو, وہ دادا کو, وہ خاندان والوں کو خوشی ہوتی. نہیں اب میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا, میں خوش ہوں. آپ کے گھر میں بیٹا پیدا, آپ خوش ہیں. ان کے گھر میں بیٹا پیدا, انہوں خوش ہیں. مگر آپ یہ آبجیکشن نہیں کر سکتے, اے محلے والے تم لوگ سب خوشی مناؤ. اے دیوانہ گئے, چل تیرے کو بیٹا ملا, تیرا جانشین پیدا, تو خوشی منا, ہمارے کو پیسے لا کے دیتا کیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ جس کا جانشین پیدا ہوا انہیں خوش ہونا, انہیں کما کے لگے کیا پورے محلے کو بانٹتا, تیرے کو دیتا, تو خوش ہو, تو لڈو بنا, تو کھلا. نہیں, سب خوشی کو منائیں گے. منائیں گے کیا؟ ایسا بولے تو پھر روزانہ 50 دعوت ہونا پڑتا ہے یہاں پہ. پہلے اکھا مسلمانوں کا علاقہ ہے. الحمدللہ پیارے بزرگ, اور ایسا بولے تو پورے ہاسپٹل میں جو ہے مسئلے پورے ختم ہو جائیں گے. خالی دعوتیں چلتے رہیں گے چنتل میٹ میں, دعوتیں ہوتے رہیں گے چنتل میٹ میں. کسی کو گھر میں اناج ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہوا آج عبداللہ بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا, کیا ہوا آج عبد الجلیل صاحب کے گھر میں بیٹا, کیا ہوا آج شبیر صاحب کے گھر میں. ارے باپ رے باپ, دن میں 3 بھی پیدا ہو تو 3 ٹائم کا کھانا فری پورے محلے کو. کیا بولتے میرے بھائی آپ؟ میرے پیارے بھائی, جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا انہیں خوشی مناتا کیونکہ اس کو جانشین ملا. اب اس کے بڑھاپے کا سہارا آیا ہے, اب اس کی لاٹھی بن کر اس کا بیٹا آیا ہے, اس کے خاندان کو آگے بڑھانے والا اس کا جانشین آیا ہے, اس کا گدہ نشین آیا ہے, اس لیے وہ باپ خوشی منائے گا. اور خدا کی قسم جس کے گھر خوشی پیدا ہو وہ خوشی منائے. اور اب ایمان والوں کے گھر آمنہ کا لال ایمان بن کے آیا ہے, ایمان بن کے آیا ہے. ارے ہمارا ایمان آیا, ہم کو جنت میں لے جانے والا آیا ہے, ہم کو بتوں سے توڑ کر خدا سے ملانے والا آیا ہے, ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا آیا ہے, خبر کے عذاب سے بچا کر مہکدہ بنانے والا آیا ہے, محشر کی سختیوں سے چھڑا کر دامن رحمت میں چھپانے والا آیا ہے. اب میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہمارا نبی آیا, ہم خوشی مناتے, تو ٹینشن نہ کو لے, تو خاموش بیٹھ. اب ایک نیا مسئلہ نکالے, پٹھے 2-4 سال سے چل رہا, نیا ہے, لیٹسٹ. ہر سال ایک نیا پروڈکشن نکالتے. میں ہوں نا, جواب دیتا ہوں, ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیا بولا معلوم؟ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے. پھر تم لوگ وفات نہیں مناتے، میلاد کئی کو مناتے؟ پوچھا. اوہو، ایسا لاتا بھولا آدمی پریشان. ارے باپ رے باپ، صحیح بات ہے بھائی، میلاد بھی ہے وفات بھی ہے. میلاد نہیں خالی وفات نہیں خالی میلاد ہی کئی کو. پان ڈبے والا پریشان، آٹو والا پریشان، ترکاری والا پریشان. اس لیے بولتے جمعہ کو جلدی آ، مول صاحبوں کی صحبت میں بیٹھ، پورے باتیں معلوم ہوتے. انہیں خطبہ ہوئے بعد آتا سلام پھیرتے کہ بھاگ جاتا. کہاں سے معلوم ہوتا ہے اس کو؟ انہیں خالی پریشانی سے رہتا ہے، اس کا بی پی بڑھتے رہتا ہے اس کا. انہیں سوال ڈال دیا پبلک کے بیچ میں، حضور 12 کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کچھ وفات فرمائے، پھر میلاد ہی مناتے، وفات کئی کو نہیں. تب سنو جواب. میلاد میں خوشی ہوتی، وفات میں غم ہوتا. رائٹ؟ خوشی کا نام میلاد کا جشن ہے، وفات کا نام صدمے کا نام، غم کا نام وفات کا صدمہ ہے. تو خوشی منانا غم منانا نہیں جی. سنو میں جواب دیتا ہوں، ٹینشن نہ لو. ایک آدمی دو کام نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ بولو نا جی. اب تم ہنس رہے، میں بولا رو، آپ بولیں کیا؟ دیکھو، رو بولے تو بھی ہنس رہے چاپ. ایسا مسئلہ. ہنسنے والا رو نہیں سکتا، رونے والا ہنس نہیں سکتا. کیا بھائی؟ ہنسنے والا رو نہیں سکتا، رونے والا ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا. ہنسا تو روتا نہیں، رویا تو ہنستا نہیں. ارے جب میلاد کا جشن منا رہے تو وفات کا غم کیسا منائیں گا؟ نہیں منا سکتا. تو میں بولا ایک کام کریں گے. اب یہ دو کام ہو گئے، جشن منانا اور غم منانا. میں بولا دو کام ہو گئے اور ایک آدمی دو کام نہیں کر سکتا. بولا ایک کام کر، جشن ہم کو دے دے، غم تو لے لے. جشن غلاموں کو دے دے، ہم لوگ مست ہے، ہم لوگ تو سما سن کے جھومنے والے. ہما کو چھوڑ دے، تو ہما کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے. ہمارے چکر میں نکوا زد میں آ گیا تو دکھتا نہیں. تو ہم لوگ جشن منانے والے 24 گھنٹے جشن میلاد مناتے رہیں گے. تو روتے رہے، کیا کر؟ اور تو رونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب میرا نبی پیدا ہوا اللہ خود پوری کائنات کو جشن کے اہتمام میں مبتلا رکھا، مگر ایک رو رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں، تیرا دادا ابلیس رو رہا تھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہم لوگ جشن منانے والے دیکھ بھائی، غم تو کر لے، وہ تیرے مقدر کی بات ہے. یہاں تو غلاموں کا آقا پیدا ہوا ہے، اور وفات تیری نظر میں، ہماری نظر میں تو وہ جامع حیات ہے، وہ تو دائمی حیات ہے، وہ زندہ ہے. اسی لیے تو جشن میلاد کر رہے ہیں، وہ زندہ ہے. اسی لیے تو جلسے کر رہے ہیں، وہ زندہ ہے. اسی لیے تو یا نبی سلام علیکہ. بس کہیں جلسہ ختم بول کے اٹھ جائیں گے تم لوگ، بیٹھو. تو نبی زندہ ہے، اسی لیے تو ہم سلام کر رہے ہیں. نہیں، سلام کس کو کرتے جی؟ بولو سبحان اللہ. کس کو کرتے ذرا بولو. اب یہ بحث میں چلے گا تو فجر ہو جاتی. اب یہ بحث میں نہیں جائیں گے. بس اتنا یاد رکھو، سلام زندے کو کرتے. کس کو کرتے بولو؟ زندے کو سلام کرتے. یا نبی سلام علیکہ، مطلب ہمارا نبی زندہ ہے، تبھی تو غلام سلام پیش کر رہے ہیں. آپ بولیں گے مول صاحب آپ لوگ بہت خطرناک ہے. مول صاحب آپ لوگ کر لیتے سلام، پھر زندہ ہے بول کے آپ لوگ لگا لیتے. ارے ہم لوگ کہاں کر رہے رے بڑے بھائی. ایک بات یاد رکھو، آپ کی مسجد عبد الرحمان ہے نہیں، جمعہ پڑھنے 1000 آدمی آتے، سلام پڑھنے کتنے ٹھہرتے؟ ہاں دیکھو یہ بچہ بہت چالو دکھ رہا ہے یار.
اللہ اس کو بڑی عمر دے. بہت اینٹی آپ لوگ سوچنے میں چلے جواب دے کے نکل جا رہا ہوں. 20-25 آدمی سلام پڑھتے ہیں. تو پتا کیا چلا, سنیوں کے اتنا گندا انسان کوئی بھی نہیں ہے. اپنے نبی پہ سلام پڑھنے کا ایک موقع ملا, وہ سلام بھی نہیں پڑھ رہا. سنی مسلمان پھر باہر سنی سلام اتنے پڑھانا رہے بڑے بھائی. سنیوں کی پہچان ہے, سنیوں کی پہچان ہے. انہیں فاتحہ دیتا سلام 11ویں آ رہی. کون کون جھنڈا لگائیں گے ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. ارے واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم آج جلسہ کامیاب ہوگا. 25 روپے کا لگاؤ, مگر لگاؤ تم جھنڈا. تم جھنڈا لگا دو, خدا کی قسم یہ جھنڈا لگانا تمہارے گھر کی پہچان بن جائیں گا, تمہاری پہچان بن جائیں گا. نہیں پیارے بزرگوں اور دوستو, اب بہرحال یہ بحث میں جانا نہیں ہے. انشاءاللہ میں جو بات کر رہا ہوں آج اس پر گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. ہم لوگ جو سلام پڑھ رہے ہیں, یا نبی سلام علیکہ, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کملی والے پر لاکھوں سلام, یہ جو ہم سلام پڑھ رہے ہیں یہ 25-50 آدمی پڑھ رہے ہیں, مگر سلام اللہ کو بڑا پسند ہے. اور اللہ چاہتا تھا کہ سلام کے ذریعے میرے بندوں کو یہ تعلیم دے دوں کہ ان کا نبی زندہ ہے. تو اللہ کو معلوم ہے, اللہ عالم الغیبہ والشہادہ ہے. اللہ کو معلوم تھا یہ چنتل میٹ والے نماز پڑھتے کی بھاگنے والے. تو اللہ کیا کرا, قانون بنایا, سلام تو ہونا. جمعہ میں کتنے لوگ آئے؟ 1000. اللہ بولا پوری 1000 سلام پڑھنا. ارے باپ رے باپ, مولا امام صاحب بولتے بولتے تھک جا رہے ہیں, تقریریں کرتے کرتے مولانا صاحب تھک جا رہے ہیں, ان لوگوں ٹکنے کچھ تیار نہیں ہے. تو اللہ بولا ایسا نماز کے بعد نہیں پڑھتا ہے انہیں. بولے میں قانونی ایسا بناتا ہوں, یہ سلام کو نماز میں ایڈ کر دیتا ہوں. بولے اللہ قانونی نماز کا ایسا بنائے اللہ تعالیٰ, نماز میں نبی پہ سلام ہے. نماز میں نبی پہ, ذرا زور سے بولو, نماز میں نبی پہ سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ کہاں ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی, السلام علیک ایہا النبی. نماز میں اللہ والے بندے تو بعد میں پڑھتا نہیں پڑھتا, تو ٹھہرتا بھاگ جاتا, تیری مرضی, مگر نماز میں تو میں پڑھا کے رہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, نماز میں اللہ سلام رکھ دیے. نماز میں فاتحہ بھی ہے معلوم, سبحان اللہ, نماز میں فاتحہ ہے. کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بگونا سامنے رکھ کے دیے تو نہیں ہوتی گتے, مگر میں بولا اللہ تیرا کیا قانون ہے. امام صاحب جمعہ کی تقریر میں بولے بگونا سامنے رکھ کے دیے تو فاتحہ. اللہ کا قانون دیکھو کیا نظام قدرت ہے. موزن صاحب سلام پر فاتحہ پڑھ الحمدللہ رب العالمین, امام صاحب سامنے سنت پڑھ رہے. بگونا سامنے رکھے تو نہیں ہو رہی, مگر اللہ امام کے اوپر ہی پڑھا دے رہا ہے. چل پڑھ اس کے اوپر. کیا قانون خدا بندی ہے میرے بھائی, عجیب عجیب قدرت ہے اللہ کی. بگونا سامنے رکھے تو نہیں ہوتی, امام صاحب کو سامنے رکھ کے پڑھا دے رہے اللہ تعالیٰ. پھر مولانا صاحب کیا کرے معلوم ہے, پیچھے چلے گئے, 4 پڑھے 2 پڑھنے پیچھے گئے. سامنے مسجد کے معتمد صاحب تھے. ارے باپ رے باپ, معتمد صاحب اپنی نماز پڑھ رہے, مولانا صاحب اپنی نماز پڑھ رہے. معتمد صاحب سجدے میں, مولانا صاحب پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین, معتمد صاحب پہ فاتحہ. بگونا سامنے رکھے تو نہیں ہوتی, بگونے بنانے والے کو رکھ دیا اللہ سامنے, پڑھ فاتحہ. قصہ ختم, پورا کہانی کلوز, چیپٹر کلوز. ایک مسئلہ سمجھاؤں, اور ایک سمجھ میں آ رہا. امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, پیچھے کی صف میں مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. امام صاحب پڑھا رہے ہیں, مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں. مولانا صاحب کے پیچھے دوسری صف میں صدر صاحب, ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے, تم نہ ٹینشن رکھو لو. صدر صاحب کے پیچھے ایم ایل اے صاحب, ایم ایل اے صاحب کے پیچھے کونسلر صاحب,
ایک کے پیچھے ایک پورے ٹھہرے ہوئے، صفیں بندی ہوئی پوری. درگاہ کو جا کے ایسا ہاتھ لگائے، شرک. ارے تم لوگ بہت ڈینجر لوگ ہیں بھائی، پورا مزہ لے لے رہے تم لوگ. دیکھو کل تمہارے کو کوئی بولیں گے احمد نقشبندی صاحب آئے تھے، کیا بولو خوب ہنسائے باپ، کیا ہنساتے باپ. ایسے دیوانے بات نہ کر کے میرے کو بدنام نکو کرو. میں تمہارے کو ہنسا رہا ہوں نہیں، خدا کی قسم تمہارے کو دین سمجھا رہا ہوں. ٹائم کیا ہے؟ میرے کو مولانا محبوب صاحب بولے مول صاحب 10 بجے آپ کا بیان شروع ہوگا. بولے میں شریف آدمی 11 بجے آیا، مگر میرا بیان شروع ہوا 12:15 کو. سوتے ہوئے لوگوں کو میرے کو دے رہی، مول صاحب انہیں دن بھر کام کر کے تھک کے سو گیا، اب تم جگاؤ. تو اب یہ اسٹائل ہے تقریر کرنے کا، کیا کروں میں بھی مجبور آدمی ہوں. تم جگنا بھی ہے، تقریر سننا بھی ہے، پھر اندر اترنا بھی ہے. خالی سن لے تو بھی کام نہیں چلتا، اندر بھی اترنا ہے. کیونکہ اب سال میں ایک مرتبہ جلسہ کرنے والے لوگ آپ لوگ نہیں، تو اب اندر بھی اتارنا ہے. تو یہ ایک اسٹائل ہے تقریر کرنے کا. تم کہیں بدنام کر دیں، ہنسا ہنسا کے گئے، ہنسو نکو لوٹو. مگر میرا میں کیا سمجھا رہا ہوں، مسئلے کو سمجھو. خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. میری تقریر سن لیں گے آپ، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتے آپ، مگر وہاں بھی نہیں بن سکتے انشاءاللہ. آپ بدعقیدے نہیں ہو سکتے. آپ ایسا جا کے انہیں کیا بولا، ارے وہ بولا کئی کو یہاں ایسا چومے تو شرک ہے والا. جھک گئے. اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے جھکنا، تم ولی کے سامنے جھک گئے، شرک ہو گیا. اوہو میں بولا کیا اینٹک پیس ہے، شرک جہاں بول جھکتے کی شرک ہو جاتا. اب ذرا غور کرو، امام صاحب نماز پڑھ رہے، پڑھا رہے، اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سجدے میں گئے. امام صاحب سجدے میں، امام صاحب کے دونوں پیراں موذن صاحب کی ٹوپی کو لگ رہی، موذن صاحب کے پیروں کو صدر صاحب کی ٹوپی لگ رہی، صدر صاحب کے پیروں کو ایم ایل اے صاحب کی ٹوپی لگ رہی، ایم ایل اے صاحب کے پیروں کو ان کی ٹوپی لگ رہی. اس کے پیروں میں انہیں جھکا، اس کے پیروں میں انہیں جھکا، اس کے پیروں میں انہیں جھکا، انہیں وہ کھڑا تو انہیں ہٹا دے رہا. نماز اوہو اسٹار کنیکشن والے کے پیراں حاجی صاحب کو لگ گئے. اچ کو جا گیا ہے نو، حاجی صاحب کے سر کو اسٹار کنیکشن والے کے پیراں لگے تو نماز کہتے، غلاموں کا سر غوث کی چوکھٹ کو لگا تو شرک کہتے. ارے واہ کیا مثال ہے بھائی، یہ دین ہے ان کا. ارے دیوانے حق اور ایمان سے بولا اگر شرک ہے تو شرک تو مسجد میں ہو رہا روزانہ. امام صاحب کے پیروں میں موذن صاحب کا سر ہے، موذن صاحب کے پیروں میں معتمد صاحب کا سر ہے، شرک تو یہاں ہو رہا نہیں. بول صاحب نماز ہے وہ، اچھا بولا شرک کہیں کو نہیں ہو رہا، پیروں میں سر ہے نا. تو بولے پیروں میں سر ہے تو کیا ہوا، ہماری نیت کیا ان کو سجدہ کرنے کی ہے. کیا جواب دیا، کیا ہے معتمد صاحب کا جو ہے خیال، معتمد صاحب کی نیت کیا موذن صاحب کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ تو اللہ کو ہے. ارے سن نادان، تو موذن صاحب کے قدموں میں سر رکھا تو تیرے کو شرک نہیں ہوا، کیونکہ تیری نیت شرک میں موذن صاحب کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ تو سجدہ خدا کو کر رہا ہے. اسی طرح سن لے، میں غوث کی چوکھٹ پر، غریب نواز کی چوکھٹ پر، بندہ نواز کی چوکھٹ پر میں سر ٹیکتا ہوں تو خدا کی قسم ان کو خدا سمجھ کے نہیں، غوث اعظم کے قدموں کو چومنے کے لیے ٹیک رہا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، چوکھٹ چوم رہے بھائی، تو اس کو سجدہ کہیں کو سمجھ رہا. غوث اعظم کی مزار پہ، غریب نواز کی مزار پہ، بندہ نواز کی مزار پہ جب غلام سر لے کے جاتا، سجدہ کرنا نعوذ باللہ کس کی بھی نیت نہیں ہے.
خدا کی قسم کون ان کو سجدہ کریں گے؟ ان کا خدا ہے ہمارے سجدہ کرنے کا واسطے. پھر نہیں ہے تو کہیں کو جھکے مول صاحب؟ ارے خدمہ چومنے جھکے رہے، خدم چوم رہے ہو. اب ایک نیا سوال، اوہو مول صاحب خدمہ وہاں اوپر ہے، خدمہ تو 2 گز زمین کے اندر ہے، تم اوپر کیسا چومے؟ تو بہت چالو ہے، تو یہی سوالہ کر کے پورے پانڈبے والوں کو خراب کرا سوئے. تو یہی سوالہ کر کے پورے آٹو والوں کو پریشان کر کے رکھا، یہی سوالہ کر کے تو بھینڈی والوں کو پریشان کر کے رکھا. تو تیرے یہ سوالوں سے تو اب امت تباہ ہو رہی پوری. اب سنو، ہم جو قدموں کو چوم رہے نا، خدا کی قسم سجدے کی نیت نہیں ہے، قدموں کو چومنے کی نیت ہے. تو انہیں پوچھا قدم وہاں دکھ رہے کیا؟ قدم تو اندر ہے نا، قدموں کے اوپر تو پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹھی ہے، مٹھی پہ مزار بنی ہوئی ہے، تم تو مزار کو چوم رہے، یہ تو خدا کے برابر ہو گئے. ارے بولا نہیں ہوتا رہے ایسا. سن، آپ جو ہے عمرہ کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، یا جتنے لوگ جا کے آئے ان کو پوچھو کو گئے تھے، کہتے الحمدللہ. وہ صاحب وہ عمرہ کو گئے جب وہاں پہ طواف کرنا پڑتا کہتے نا کعبے کا؟ بے شک کعبے کے 7 چکر لگانا پڑتا، 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے. موسیٰ بولتے اچھا موسیٰ وہ طواف کرنے سے پہلے جو ہے حجر اسود کو چومنا پڑتا کہتے نا؟ بولے بے شک حجر اسود کو چومنا پڑتا، چومنا سنت. ہاں ماشاءاللہ. آپ چومے مول صاحب؟ نہیں، وہ صدیاں بہت بھیانک رہتے، کالے، خریب گئے تو مار کے منہ پھوڑ ڈالتے، نہیں چوم سکتے. ارے پھر مول صاحب کیا کرے آپ؟ چومے نہیں چومے کرے کیا؟ نہیں وہ رسول اللہ بتائے نا، ایسا دور ٹھہر کے ہاتھ بھی لگا کے ایسا کر لیے تو حجر اسود کو چومنے کا ثواب ملتا. بولے شریعت بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہنس کے سن لو آپ لوگ، لوٹ کے سنو، خدا کی قسم قانون الہی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ حجر اسود کو چومنے نہیں جا سکتے، انہیں ہے اتنا 40 لاکھ آدمیاں چومنے آئے اس کو، انہیں کہاں ملتا؟ انڈین کو تو ملتا ہی نہیں، قوت ہی نہیں ہے نا جی. اٹلی کھا کے رہ سو ہے وہاں. شیراں ایک سے بڑھ کے افریقہ کے جنگلوں سے نکل کے آ رہا ہوں سیدھا کعبے کو. مصر کا شیر ہے پٹھا بکرا بھنا تو ایک اسے کھینچ دیتا پورا. ویسے شیروں میں اپن پیچھے ٹھہرو مل صاحب، کوئی بھی نہیں ہے. جب آؤ آپ یہاں کہاں آ گئے لائن میں، وہاں آتا شہید ہو جائیں گے. جاؤ سنو بہرحال تو ہوا کیا، سنو غور سے سنو، غور سے سنو. ہوا کیا، حجر اسود کو چومنا ہے. رسول اللہ ارشاد فرمائے منہ کے بل چومو، نہیں چوم سکتے، لکڑی لگاؤ. حجر اسود کو لکڑی لگا کے لکڑی کو چوم لو. چوم رہے ہو لکڑی کو، مگر حجر اسود کو چومنے کا ثواب دیا جائے گا. حضور فرمائے لکڑی بھی نہیں لگا سکتے تو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑ جا، ہاتھ اٹھا کر تصور کر کے حجر اسود کو چوم رہا ہے، حجر اسود کو چھین رہا ہے، تصور کر، اور ہاتھوں سے چھینے کا تصور کر، چھینے کا تصور کر کے ہاتھوں کو چوم لے، حجر اسود کو چومنے کا ثواب. ارے یہ مذہب اسلام سکھا رہا ہے، جو چیز تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو تصور کر کے اس سے ملی ہوئی چیز کو چوم لو، اس کو ہی چومنے کا ثواب دیا جائے گا. تو ہم نے کہا سن نادان، ہم قدموں کو نہیں چوم رہے ہیں، لیکن قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو اس نیت سے چوم رہے ہیں کہ میں غوث اعظم کے قدموں کو چوم رہا ہوں، غریب نواز کے قدموں کو چوم رہا ہوں، بندہ نواز کے قدموں کو چوم رہا ہوں، حضرات یوسفین شریفین کے قدموں کو چوم رہا ہوں، سرکار مین مومن صاحب کے قدموں کو چوم رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جو نیت کر کے آیا ہے وہی اجر دے دیا جائے گا. دوستو مسائل کو سمجھو، ان کے باتوں میں جا کر مت بہکو. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ سنیت، سنیت ادب نبی کا نام ہے. سنیت کس کا نام ہے؟ ادب نبی کا نام سنیت ہے، تعظیم نبی کا نام سنیت ہے، محبت نبی کا نام، سرکار کی محبت میں زندگی گزارنے کا نام سنیت ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب پورے مسئلوں کا حل ہے. سرکار کی محبت دل میں آ گئی، ٹینشن ختم. ہر مسئلے کا حل ایک ہی جواب ہے، ہر مسئلے کا ایک حل ہے، اس کا نام ہے محبت. تو نبی کی محبت کا نام سنیت ہے.
کس کا نام ہے ذرا بولو بھائی؟ اور نبی کی جب محبت آ جائے، محبت کس کو بولتے ہیں؟ یار کی ہر ادا سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. یار کی ہر ادا سے پیار کرنے کا نام محبت ہے. اور محبت، اب لوگ آپ پوچھیں انگوٹھے کہیں کچھ چومتے فرض ہے کیا، سنت ہے کیا، واجب ہے کیا؟ آپ بولا تو ہولے یہ 56 سوالاں تو پیدا ہی کو کرا، اس کو فرض کہاں سے لیں گے، اس کو واجب کہاں سے بتائیں گے؟ ارے دیوانے، یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ محبت ہے. کیا ہے ذرا بولو بھائی، ذرا زور سے بولو بھائی. محبت ہے. نہ سرکار کا نام سنا تو غلام مچل جاتا، ہائے 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 میرے آقا کا نام مبارک لے رہا ہے، غلام کیا کرتا؟ محبت میں چومتا، آنکھوں کو لگاتا. کیا ہے؟ محبت ہے. نہیں، آپ کے گھر کو آپ کا دوست آیا، آپ بہترین عثمانیہ بسکٹ، بہت دلچسپ لوگ آئے بھائی چنتلمنٹ کے. میں مولانا محبوب صاحب جو ہے میرے کو یہ 4تھی مرتبہ دعوت دی ہے. 1 مرتبہ میں نہیں آ سکا، 2 مرتبہ جلسے کینسل ہو گئے، آج 4تھی بار. مل صاحب بھی ڈٹ کے رہے، میں بھی ڈٹ کے رہا، شیطان بیچ میں سے بھاگ گیا، جلسہ ہو گیا. اتفاق سے یہ بھی ایک ٹینشن ہی چوکا تھا. مل صاحب ایکچوئل میرے کو کل کی تاریخ لیے تھے، 2 تاریخ. میں کیا کرا، وہ 2 تاریخ جو ہے ہمارے سنگا ریڈی والے بھائیوں کو دیا ہوا تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا. مل صاحب سے وعدہ کر لیا، پھر یاد آتے کہ پلٹا کال کرا، بڑے بھائی اللہ کے واسطے وہ 1 تاریخ کر لو. میں جو ہے 2 تاریخ کو آلریڈی پہلے سے وعدہ. مل صاحب بولے اچھی بات ہے بھائی 1 تاریخ کر لی، مگر ڈر تھا جمعے کے دن لوگ آتے کہ نہیں آتے کہ. میں بولا 100% آتے جی. آگے کا مسئلہ نہیں سمجھے آپ لوگ. کئی کو بولے تو آج پورے الحمدللہ طہارت سے رہتے نا، آج جمعہ ہے نا، آج جمعہ ہے. میں آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگاں تو عاشقان رسول ہے. عاشق رسول کبھی بے طہارت رہ ہی نہیں سکتا. عاشق رسول کبھی بے طہارت نہیں رہتا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. اللہ اللہ قربان جائیں جی، کیا نام آ گیا زبان پر. سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو بچے ان کو دیوانہ کہتے تھے. وہ سرکار کی عشق میں محبت میں ایسے مگن رہا کرتے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر دیوانہ مجنوں سمجھتے تھے. سمجھ کے بچے کیا کرتے تھے، پیچھے سے پتھر پھینک کے مارتے تھے مجنوں کو، عاشق کو پتھر پھینک کے مارتے تھے. تو حضرت اویس قرنی پلٹ کر جواب دیتے ہیں، بچوں مجھے مجنوں سمجھ کے پتھر مار رہے ہو، میں تم سے گلا شکوہ نہیں کرتا، مارو مارو، مگر بڑے پتھر مت مارو، چھوٹے پتھر مارو. کیونکہ بچوں جب تم مجھے بڑے پتھر سے مارتے ہو تو خون نکلتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں بے وضو اپنے آقا کو یاد نہیں کر سکتا. ہائے 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 ہائے، اور میں اپنے آقا کو یاد کرے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا. تم چھوٹے پتھر سے مارو، مار لگ جائے گا، تم خوش ہو جاؤ گے اور میرا کام بھی ہو جائے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا. عاشق کبھی بے طہارت نہیں رہ سکتا. عاشق مر جائے گا مگر طہارت کے بغیر نہیں رہے گا. رہے گا نہیں رہے گا. عاشق تو ہمیشہ طہارت سے رہے گا. عاشق ہمیشہ نماز پڑھے گا. عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی، عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی. نوجوانوں یاد رکھو، عاشق کی نماز نہیں چھوٹتی. عاشق کی زبان پہ گالی نہیں ہوتی، عاشق کے منہ میں گٹکا نہیں ہوتا، عاشق کے منہ میں گانجا نہیں ہوتا، عاشق کے پیٹ میں شراب نہیں ہوتی. عشق اور شراب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. عاشق تو اپنے محبوب کی یاد میں رہتا ہے. صبح اٹھتا ہے تو اپنے آقا کو یاد کرتا ہے، شام ہوتی ہے تو اپنے داتا کو یاد کرتا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو ان کی ثناخوانی میں مصروف رہتا ہے. ہر وقت اپنے مولا کو، اپنے آقا کو پکارتا رہتا ہے. جس کا نام پڑھ کے وہ مسلمان ہوا ہے اس کو پکارتا رہتا ہے. جو اسے بچانے خبر میں آنے والا ہے اس نبی کو پکارتے رہتا ہے. جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا ہے اس داتا کی ثناخوانی کرتے رہتا ہے. اسے یہ گٹکے، سگریٹاں، یہ شراب، یہ گندے کام، یہ زنا، یہ چوری، یہ ڈکیٹی، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ مارم پیٹی، یہ جیل، یہ کچیری، یہ گندے کاموں سے اسے کہاں فرصت ملتی ہے؟ اسے اتنی فرصت کہاں کہ یہ گندے کام کر بیٹھے. وہ تو بس آقا کے ذکر میں مگن رہتا ہے. انشاءاللہ آپ بھی عاشق بنیں گے پکے. اے عاشقان رسول سنو، قربان جائیں نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر.
اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار کا غلام بنایا، سرکار کا عاشق بنایا، سرکار کا دیوانہ بنایا، تو سرکار کی محبت جب دل میں آ جائے تو عاشق انگوٹھے چوم لیتا ہے، اور عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت میں وہ کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ محبت میں چومتا ہے. میرے پیارے نوجوانوں، مسئلے کو سمجھو. لوگ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں، واجب سمجھ رہے ہیں. نہیں رے میرے بڑے بھائی، فرض کئی کو ہے، واجب کئی کو ہے. اب آپ کیا کریں؟ آپ کے گھر میں مہمان آیا، اس کو بلا کے آپ عثمانیہ بسکٹ دیے، چائے پیش کرے، لا کے سامنے رکھے. بھائی میں نہیں لے سکتا، نہیں میں نہیں کھا سکتا بھائی. آپ کا جو مہمان ہے بولا میں نہیں کھا سکتا بھائی. آپ پوچھے بھائی میں اتنی محبت سے پیش کروں، کئی کو نہیں کھاتے آپ؟ بھائی بدعت. رسول اللہ چائے پیے تھے کیا میرے بھائی؟ صحابہ اکرام بسکٹ کھائے تھے کیا میرے بھائی؟ قرآن حدیث میں چائے بسکٹ ذکر ہے کیا میرے بھائی؟ نہیں بھائی میں نہیں لیتا. اللہ معاف کر، میں نہیں، اللہ معاف، میں نہیں لے سکتا. ذرا غور کرو میرے بھائی. آپ بولے ارے بے وقوف، اس کو تو فرض واجب قرآن حدیث میں چائے کو کہیں کو ڈھونڈ رہا. میری محبت ہے، پلا رہا ہوں، پی کے چلتے پھرتے نظر آ. بات سمجھ میں ہے میرے بھائی. فرض ہے بول کے چائے نہیں پلاتے جی، محبت ہے بول کے پلاتے. واجب ہے بول کے چائے نہیں پلاتے، محبت ہے بول کے پلاتے. محبت کی علامت ہے. نہیں اب میں آپ کے گھر کو آیا، آپ کچھ بھی نہیں پلائے، باہر نکلے مولانا آپ ان کے گھر کہتے کچھ کھلائے پلائے نہیں. سکا آدمی ہے صاحب، آخری کنجوس ہے مولانا انہیں، اس کے اتنا کنجوس تو چنتل میٹ میں کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں کھلانا کنجوسی کی علامت ہے، اور کھلا دینا محبت کی علامت ہے. کھلا دینا محبت کی علامت ہے. تو اب سرکار کی محبت ہے تو چند کام کرنے سے محبت کا اظہار ہوتا نہیں. چند کام کرنے سے کیا ہوتا؟ محبت کا اظہار ہوتا. بڑے لوگ آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جب سے آپ لوگ اتنے بعد اب لوگ آئے، میں آ رہا تھا، علامہ کی تقریر چل رہی تھی، میں سوچا کار میں بولا میں جان دے میں تقریر ختم ہوا دیں گے، اب ان لوگوں بھائیاں ڈسٹرب ہو جائیں گے، اچھا سن رہے ہیں، بہترین بیان چل رہا. تو بولے نہیں صاحب اب چل کے بیٹھے تو اچھا رہتا. تو اتر کے جلدی آپ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہیں کو کھڑے ہو؟ فرض ہے، محبت ہے. حضرت قبلہ تشریف لائے، آپ پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پہلے کھڑے ہوئے تو فرض، بعد میں کھڑے واجب تھا کیا؟ جب بھی محبت تھی وہ بھی محبت تھی. جی بول صاحب محبت ہے جی. ارے سلام پڑھنے کہیں کو کھڑا، فرض ہے کیا؟ ارے تو دیوانہ ہے کیا؟ فرض ہے تو واجب ہے تو نہیں کھڑتے رہے دیوانے. محبت ہے اس لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے. محبت کی بات ہے میرے بھائی. یہ محبت رسول کا نام سنیت ہے. محبت رسول کا نام. درگاہ کو جا رہے، عرس میں چادر کہیں کو لے کے جا رہے، پھول کہیں کو لے. ارے تو اس میں پھنسے ہوا رہتا خالی. چادر کہیں کو لگ گئے، پھول کہیں کو لگ گئے. فرض ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں؟ وہاں کہیں کو اٹک گیا. قرآن اتری رسول اللہ کے زمانے میں، یوسف بابا ہے 400 سال پہلے، ان کو قرآن میں کہاں سے لائیں گے؟ اس کا سوال ہی غلط ہے نا میرے بھائی. اس کا سوال کتنا لوکل تھرڈ کلاس ہے. دیکھو ایک دم گھٹیا میرے بھائی، چلر تھرڈ کلاس ہو گئے، گرے ہوئے سوال کر دی. اب آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، بیان کر رہا ہوں. ایک جو ہے صاحب اٹھ کے کھڑے گئے، صاحب آپ حیدرآباد کے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ ہم حیدرآباد کا ہوں. صاحب آپ کے حیدرآباد میں یہاں نیا آیا ہوں، باہر کا ہوں، کشمیر سے آیا ہوں، اتر پردیش کا ہوں. صاحب میں دلی کا ہوں. صاحب حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے نا؟ ہاں جی ہاں ہے نا با، 400 سال پرانا ہے کہتے نا مول صاحب؟ جی ہاں 400 سال پرانا ہے. مول صاحب وہ گچی کا بنا ہوا ہے کہتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا مول صاحب وہ چار مینار بنے جب آپ کہاں تھے؟ اب یہ سوال سنیں گے تو سننے والا کیا بولے؟ ارے نہیں پاگل بھی دکھ رہا تھوڑا. کئی کو 400 سال پہلے چار مینار بنا، میں 35 سال پہلے پیدا ہوا، میرے سے چار مینار کو کیا تعلق؟ بولو نا بھائی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سوال کرنا یہ چلر ہونے کی علامت ہے. مول صاحب چار مینار بنے، آپ کہاں تھے؟ حضور درگاہ پہ چادر چڑھائے تھے کیا؟ ارے حضور کے زمانے درگاہ بنی کہاں رہے چادر چڑھانے کے واسطے؟ پوری چلر سوال ہے میرے بھائی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم پھول چڑھائے کیا؟ ارے ان کے زمانے میں پھول تھا ہی چلے تو چڑھاتے کہاں سے رہے؟ گلاب کے پھول آتے وہاں.
اب بھی چینی ہے جی، جب کہاں سے آئیں گے؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی، بیکار تھرڈ کلاس حوالہ کر کے امت کو برباد کرتی۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنو، ہم لوگ چادر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی معلوم چادر لے کے جانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، پھر کہیں کو لے کے جا رہے ہیں؟ محبت ہے۔ کیا ہے بولو؟ ذرا زور سے بولو۔ اب ایک ایسی مثال دیتا ہوں، سٹ بیٹھتی شادی خانے میں دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے دلہن والے دولہے کے والد کو، دولہے کے اماں جان کو، دولہے کے بڑے بھائی کو، بھاوج کو بٹھا کے کپڑے بنا رہے ہیں۔ ارے ان لوگوں کچھ بنائے سو بہت ہے دنیا کے مہنگے کپڑے، اب ان لوگوں کو ساتھ میں ایسیسریز، دلہن والے دولہے والوں کپڑے بنا رہے ہیں کئی کو، پھر اس کے بعد کیا ہو رہا؟ دولہے والے دلہن والوں کو پھر انہوں کپڑے بنا رہے ہیں۔ ارے والا فرض ہے کیا؟ محبت ہے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ کپڑے بنانا محبت کی علامت ہے، اس لیے ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم تو اللہ کے ولی کو نہ کپڑے بنا سکتے ہیں نہ نظر دے سکتے ہیں، تو ہم بولے پیسوں کی جگہ پھول چڑھائیں گے، کپڑوں کی جگہ چادر چڑھائیں گے۔ ذرا اچھے لگا یار نعرے، یہ کیا کنجوس ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا لگا ذرا اچھا، آدھے سن نہیں رہے ایسا دکھ رہا میرے کو۔ بہرحال تو پیارے نوجوانوں، مسائل کو سمجھو۔ تو اب ہم لوگ سننی ہے، تو ہماری پہچان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہماری پہچان ہے، نہیں بھائی؟ اب آئیے بدعقیدہ کس کو بولتے ہیں یہ سن لیجئے۔ ابھی تو میرا عنوان شروع نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے بعد شروع کرتا ہوں۔ نہیں یہی عنوان ہے، تم لوگ بولیں گے مول صاحب اور 2 گھنٹے بٹھانے کی چکر میں دکھ رہے ہیں، نہیں یہی عنوان ہے، سنو غور سے۔ اب بدعقیدہ کس کو بولتے؟ سنو، یاد رکھو، کوئی سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے بدعقیدہ نہیں کہلاتا۔ کیوں بولے تو کئی ہمارے سنی اب بھی بولے آپ 25 پڑھتے تو 975 کہاں گئے؟ بھاگ گئے، مگر سلام نہیں پڑھے، بدعقیدہ ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے، فاتحہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں۔ آج سنیوں کے 90% 95% گھروں پہ غوث اعظم کا جھنڈا نہیں ہے، جھنڈا نہیں چڑھانے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں۔ ہم کس کو بدعقیدہ بول رہے ہیں؟ غور کرو، ہم کس کو بدعقیدہ بول رہے ہیں؟ یاد رکھو نوجوانوں، کوئی فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے ہم کسی کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں، سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کو بدعقیدہ نہیں بول رہے ہیں۔ ہم اس کو جو بدعقیدہ بول رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس سے مصافحہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو دوستی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنی مسجدوں میں آنے نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کی قسم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ سن لے، تو بدعقیدہ ہماری نظر میں اس لیے ہے کیونکہ تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے، تو ہمارے نبی کا گستاخ ہے، تو ہمارے نبی سے بغاوت اپنے دل میں پالے رکھا ہے، تو نے ہمارے نبی کی دشمنی کو اپنے دل میں پال رکھا ہے، تو نے اپنی منحوس زبان سے غوث و خواجہ کو مردہ کہا ہے، تو نے اپنی بدبخت اور منحوس زبان سے حضرت امام حسین کو تو نے غلطی پر کہا ہے، تو نے یزید کو جنتی کہا ہے، دشمن حسین کی عظمت بیان کر کے حسین کی عظمت کو تو نے گھٹایا ہے۔ سن لے، جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے، تو ہمارے نبی کا دشمن ہے، تو ہمارے نبی کا باغی ہے، تو اہل بیت کا باغی ہے، تو سرکاران اولیاء کا باغی ہے، اور جو سرکاران اولیاء کا باغی اور اولیاء اللہ اور امام حسین اور کربلا والوں کا جو دشمن ہو، جو رسول اللہ کا گستاخ ہو، سن لے وہ بد عقیدہ ہے، وہ دائر اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن بد عقیدے کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ یہ مسائل کو سمجھو۔ انہیں بدعقیدہ ہے، نہیں بدعقیدہ اس کو فاتحہ کی وجہ سے نہیں بول رہے، سرکار کی گستاخی۔ کیا گستاخی کر رہا مول صاحب؟
اچھا ہی چلا بیچارہ، اتنی اچھی بڑی داڑھی چھوڑا، گھٹے مارا، ٹوپی، گستاخی کیا کر؟ بیٹھو ان کی صحبتوں میں معلوم ہوتا، جو بیٹھے ان کو پوچھ لو، اب تم لوگ نکو جاؤ، ان کو پوچھو، انہیں بولتا کیا بولتا، 40 دن جماعت میں جا کے دین سیکھ کے آیا. سنو غور سے، سنو غور سے، جو لوگ ان کی صحبتوں میں چلے گئے ان کو بلاؤ، ادھر آؤ میاں بابو، تم یہاں ٹھہرو. کتنے دن جماعت میں جائے گا؟ 4 مہینے کا. 4 مہینے کا ٹھہرو. پوری قوم تمہارے کو ملنا چاہ رہی، تم اچھے جواب دے دو، ان لوگ پورے تمہارے ساتھ جماعت میں چلتے. جی جی بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ ارے یارو بازو والے کیا؟ غور سے سنو، ارے یار سنو، غور سے سنو. اس کو پوچھو بلا کے کتنے دن کی جماعت ہے؟ 40 دن. 40 دن کیا؟ ٹھہرو، بولو نماز میں واجبات کتنے ہیں؟ نہیں معلوم صاحب. بولو نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز کیسا پڑھنا؟ ارے باپ رے باپ. نہیں معلوم صاحب. 4 مہینے میں کیا سیکھا میاں پھر؟ نواقض وضو کس کو بولتے؟ ارے باپ رے باپ. نہیں معلوم صاحب. نواقض وضو نہیں معلوم. 4 مہینے جا کے نواقض وضو نہیں معلوم اس کو. وضو کیسا ٹوٹتا، کب ٹوٹتا، کچھ بھی نہیں معلوم. مسجد میں اگر احتلام ہو جائے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں رہتے نا، تو پھر پاکی کے حکم کیا ہے؟ نہیں معلوم صاحب. ارے پھر کیا سیکھا میاں 4 مہینے میں؟ سیکھا مول صاحب، سیکھا، سیکھا مول صاحب، سیکھا. کیا سیکھا؟ بول جلدی بول. درگاہ کو نہیں جانا، جھنڈا نہیں چڑھانا، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، منتیں نہیں کرنا، میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالنا، جھنڈیاں نہیں لگانا. اوہ یہ دین ہے. میں تو یہ سیکھا مول صاحب. یہ ہے دین. اس کا نام اسلام ہے میرے بھائی. گستاخیاں سکھا رہے ہیں، بے ادبیاں سکھا رہے ہیں، اولیاء اللہ کی بغاوت دلوں میں پیدا کر رہے ہیں. یہ دین ہے. یاد رکھو نوجوانوں، شرارت کا نام دین نہیں، محبت کا نام دین ہے. بے ادبی کا نام دین نہیں، ادب کا نام دین ہے. میں یہ جملہ کہیں کو بولا معلوم؟ میں ایک مرتبہ مدراس گیا تھا بیان کرنے کے لیے. ویسے تو سال میں 2-4 بار جاتا ہوں، مگر یہ جو بات سنا رہا ہوں اس وقت کی بات ہے، تقریباً آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. فلائٹ سے اترا، ہوٹل گیا، فریش ہو کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے ایک رضوی مولانا تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی میری خواہش تھی. بہت بہترین قاری تھے. ذرا جلدی چل بھائی بول کے ان کے پیچھے چلے گا. جا کے جو ہے بیچاروں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. انہوں بھی دیکھ کے خطبہ چل رہا تھا، میرے کو دیکھ کے بہت خوش ہو گئے. بولے آج مولانا بھی آ گئے، آج نماز پڑھ رہا. میں پڑھا ہوں. اب میرے بازو ایک انہیں ٹھہر گیا بھائی. آپ یقین مانیے اسی نماز تھی، اب تک یاد ہے میرے کو. اب ٹھہر گیا تو جان دو کیا کریں گے. اب بازو والا ہے، بازو ٹھہرا، لائٹ لے لو بول کے میں بھی لائٹ لے لیا. ٹھہرا تو ٹھہرا، کیا کر رہا معلوم؟ ہلو میری انگلی کو انگلی لگا رہا، یوں پیر کو، پیر سے چھیرا ہوں میری انگلی کو. ارے بولا وہ حیدرآباد اچھا ہے بھائی، لوگ عزت کرتے، پیٹوں میں منڈیاں ڈالتے، ہاتھاں چومتے، عزت سے بٹھاتے. یہ کیا ہے مسجد میں بلا کے اللہ کے سامنے ٹھہر کے لاتا مار رہا، پیر کو لگا رہا. میں یوں ٹھہرا ہوں، شریف آدمی چھیرا چھیرا چھیرا. کنفیوز کو رہی، نماز غارت ہو جا رہی میری. میں خیرت سننے ٹھہرے ہوا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، بہترین نماز ہو جائیں گی آج، اللہ خوش ہو جائیں گا. میں ٹھہرے ہوا ہوں، انہیں میں کنفیوز کرتے جا رہا ہوں، چھیرا چھیرا. میں کیا کر رہا ہوں؟ 4 انگل، پہلے اپن شریف آدمی امام اعظم کے غلام، 4 انگل کا فاصلہ اپنے پیروں کے بیچ میں. اب میں کیا کر رہا اور ہٹا لیا ادھر، 3 انگل ہو گئے. پھر یوں یوں کر کے پھر آ گیا نا، پھر آ کے پھر چھیرا. یہ کیا ٹینشن ہے رے؟ پھر میں پورا قریب کر لیا بھائی، اب انگل ہی نہیں ہے، بال بھی نہیں ہے، پورے پیرا چپک گئے. اب پھر ہلو یوں یوں جا کے پھر ہی آ گیا. انہیں نہیں سدھرتا، اس کا آپریشن ضروری ہے. پیر اٹھایا، اس کے پیر پہ رکھ دیا، قصہ ختم. چل یہ نماز ہیں، یہ نماز ہے، یہ لاتا مارنے کا نام نماز ہے. کون سی نماز پڑھ رہے تم لوگ؟ کون پڑھو بولے ایسی نماز تم لوگوں کو؟ تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو لے کے آ کے بتا، ایک صحابی دوسرے صحابی کے پیروں کو پیراں لگائے تھے، نوز باللہ. اسلام تو ادب کا نام ہے میرے بھائی، لاتا مار لینے کا نام اسلام ہے. کتنی بدتمیز قوم ہے. میں انہیں کیسا ٹیپیکل
سلام پھیرتے کہ بھاگ گیا. اگر انہیں رکتا تو دعا کے بعد میں اس سے ایک سوال کرنے والا تھا. بولا اچھا ہوا آج تیرے بازو میں ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ادھر تیرا باپ رہتا اور ادھر تیرا دادا رہتا, دونوں پیروں سے دونوں کو یوں یوں چھیتا, ہو چھیتا ہوں اسلام, تو تیرا باپ بھی تیرا دادا بھی نماز توڑ کے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا ایسی اولاد پیدا ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا, بلکہ سوچتا تھا. کیوں؟ ارے اسلام تو ماں باپ کے قدموں کو چومنے کا تعلیم دیتا ہے, ادب کی تعلیم دیتا ہے, احترام کی تعلیم دیتا ہے. اور تو ایسا بیٹا ہے باپ کی گھر میں عزت کراؤں گا, مسجد کو بلا کے لاتا مار رہا. یہ کون سی نماز ہے لاتا مارنا؟ عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا قصہ. میں پھر رہا ہوں, پورا ہندوستان پھر رہا ہوں, سمجھاؤ رے بڑے بھائی, کوئی سمجھا رہا بھی نہیں میرے کو. اور ایک نیا سسٹم دیکھا میں آج کل نمازوں میں. یہ کیا ہے؟ دیکھو میرے بھائی, وضو کرے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے باب الوضو میں فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جو شخص وضو کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے یہ کلمہ پڑھ لیں گا, جنت کے 8 دروازے اس کے واسطے کھل جاتے. آج کے بعد یہ عمل کرو, انگلی اٹھا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ. برخاست یہ کئی کو اٹھا رہے ہیں انگلی؟ اللہ ایک ہے. اللہ یہ انگلی اٹھانا اس بات کی دلیل ہے اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی خدا. اس لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے بارے میں ہو گئی بات, انگلی گرا دو خلاص. پورا کلمہ پڑھے تک اٹھانا نہیں ہے آپ کو, صرف لا الہ الا اللہ, اللہ کی گواہی دے دو, انگلی. مسئلہ سمجھو, خدا کی قسم سمجھ جائیں گے کچھ بھی ہوں گے, سلفی نہیں بن سکتے آپ. بات سمجھ رہے ہیں ہمیں؟ اشہد اللہ, اشہدو پہ بھی اٹھانا نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, یعنی اللہ ایک ہے, بول دیے گرا دو خلاص. اذان ہو رہی, مولانا صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ سنتے ہیں آپ کا کام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, چھوڑ دو. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ ایک ہے. نماز میں بھی آپ بیٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ, ختم. اللہ ایک ہے, گواہی دے دیے اللہ ایک ہے, اللہ گواہی دے دیے, چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, ہے نہیں. یہ کیا سسٹم ہے بھائی؟ ارے بول صاحب آپ ایسا کیسا بولتے ہیں؟ حضور کرے سب بابا, اوہ حضور کرے, کئی کو کرے. حضور کے ہر عمل میں حکمت ہے. خدا کی قسم میرا نبی سب بابا, یہ میرے نبی کرے, مگر کئی کو کرے. اچھا ایک بات, کئی کو کرے. دوسری بات, کیا ہر نماز میں کرے؟ کیا ہر نماز میں کرے؟ نہیں. خدا کی قسم پوری جماعت اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے, لا کے بتا دے حضور ہر نماز میں سب بابا کرے. انہیں نفل میں بھی کر رہا, سنت میں بھی کر رہا, فرض میں بھی کر رہا, واجب میں بھی کر رہا, تراویح میں بھی کر رہا, نماز جنازہ میں اچھا ہوا نہیں ہے تو اس میں بھی کرتا تھا. میت پریشان, یہ کیا قصہ ہے؟ کیا قصہ ہے یہ میت پریشان؟ پیارے بزرگ اور دوستو, بہرحال سنو, سبحان اللہ, غور کرو. یعنی ہر نماز میں کر رہا, کیا حضور ہر نماز میں کرے؟ لا کے بتا رہے میرے بڑے بھائی, تو لے کے آ کے بتا, میں تیرے کو وعدہ کر رہا ہوں پورے چنتل میٹ کو میں کراتا ہوں سب بابا. تو میرے کو لے کے آ کے بتا پہلے. میں پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں, ایک بھی نہیں آیا اب تک. میرے یہی باتوں سے ڈر رہے لگا رہی, اس کو نکو بلاؤ بول رہے ہیں. ایک وقت سرکار کرے سب بابا, مگر کئی کو کرے. سنو, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. سرکار نماز پڑھا تو کیا ہوا, شیاطین کا ایک ٹولہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو سرکار کیا کرے, اپنی انگلی سے نماز میں شیطانوں کو مارے, ابلیس کو ایسا مارے. سرکار یہ کیا ہے, مارے. یہ سبابہ کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا نہیں, یہ سرکار شیطان کو مار رہے ہیں نماز کی حالت میں, انگلی سے مارے سرکار شیاطین کو. بات سمجھیں؟ اب دیکھو, مارے بولے تو آپ کو اب اس کو مذاق نہیں دکھ رہا ہے, مارے
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، یہ مذاق نہیں، یہ مذاق. شیطانوں کو سرکار کیا کرے؟ انگلی سے مارے. اس کو میں یہ بات بولا تو انہیں کیا بولتا؟ ہم بھی وائز کر رہے بول صاحب. تو کیا کر رہا؟ ہم بھی شیطان کو مار رہے ہیں. بولا واہ مولا تیری قدرت کے قربان جاؤں، کیا قانون ہے مولا تیرا. کیونکہ ان کی جماعت کے ملاؤں نے، مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نماز میں نبی کا خیال نہیں لانا چاہیے. اللہ نے کہا اچھا میرے نبی کا خیال نماز میں نہیں لاتا، لے دادا حضرت کا خیال لا لے، سب بابا کا کہیں کر. حضور شیطان کو مار، تو کس؟ میں بھی شیطان کو مارتے رہے. تو امیر صاحب کو تو مارتے رہے، چھوڑنا نہیں، تو پکڑ کے بیٹھ. حفیظہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ لے مضبوط. یہ قانون الہی ہے. ان لوگ بولے نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا، ابھی مار رہا. کس کو؟ شیطان کو مار رہا تو سوچ کے مار رہا ہوگا نا، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو. یہ ہے قانون میرے بھائی. حضور نبی پاک علیہ السلام کرے، ہم انکار نہیں کر رہے، مگر تیرے جیسا نہیں کرے ہمیشہ. وہ سرکار کی شان تھی، وہ سرکار کا معاملہ تھا، سرکار کی جو ہے رحمت تھی. سرکار پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کی نماز کو بچانے کے لیے مارے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے بھائی، خود امام بخاری اس حدیث سے متفق نہیں ہے جو حدیث سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. امام بخاری کو یہ جو حدیث ملی نا، 3 کوفیوں سے ملی. یہ جو سینے پہ باندھنے کی حدیث ہے، رسول اللہ کا اس عمل کو ایک صحابی نے بیان کیا، صحابہ کے بعد 3 کوفیوں نے بیان کیا. کتنے کوفی؟ اس میں ایک تابعی بھی ہے، 2 تبع تابعی ہیں. اس کے بعد حضرت امام بخاری کو حدیث ملی، کوفہ والے. اور امام بخاری خود کہتے ہیں یہ حدیث مجھے اگر حضرت خزیمہ سے نہیں ملتی تو میں اس کو بخاری میں نقل نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوفیوں پر اعتبار نہیں ہے، کوفیوں پہ میں اعتبار ہی نہیں کرتا. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوفہ والا مجھے 1000 حدیثیں بھی دے دے تو میں اس میں سے 990 حدیثوں کو رد کر دوں گا، کیونکہ میں کوفہ والوں کو باعتبار نہیں سمجھتا، اور اگر 10 بھی لوں گا تو قبول نہیں کروں گا، شک کروں گا بول رہے ہیں. اور یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری شریف میں امام بخاری لائے ہیں، یہ کوفیوں سے روایت کردہ حدیث ہے. خود امام بخاری اس حدیث کو نہیں مانتے. چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے امام بخاری حدیث لائے، مگر کیا امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز. خود امام بخاری سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے، امام بخاری سینے کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، کیونکہ امام بخاری امام شافعی کے مخالف تھے. انہوں حدیث جمع کر کے انہوں عمل نہیں کرا، تو کہیں کو پیچھے پڑا رہے اس کے. انہوں بخاری میں حدیث لائے مگر انہوں خود وہ حدیث پہ عمل، کہ تو کہیں کو لگ گیا اس کے پیچھے. مسائل کو سمجھو. تم لوگ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، جمعے کو جلدی نہیں آتے، اس لیے تم لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہے. اس لیے نے کیا کرا تم کو جاؤ بلاؤ صحیح حدیث، تم پریشان. ارے باپ رے باپ، صحیح ہے تو سب غلط ہے سمجھ رہے تم. ویسا نہیں ہے، دین کچھ اور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث جمع کرنا امام بخاری کا کام ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں، چلیے اب یہ امام بخاری کی یہ سینے پہ ہاتھ بندھنے کی حدیث مل گئی، انہیں اس پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا؟ ذرا بولو نا بھائی. کر رہا. اب میں بخاری کی ایک حدیث بتاتا ہوں، اہل حدیث عمل کرتا کیا؟ میں بتاتا ہوں ایک حدیث. وہی بخاری میں باب الطہارت میں ایک حدیث، باب الوضو میں ایک حدیث شریف ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ بتا رہا ہوں، کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے. کیا کرے؟ اب اہل حدیث والا کھڑ کے کرتا بیٹھ کے کرتا؟ اب کیا معلوم، انہیں اتنا ضدی ہے، کھڑ کے کرنے کو بھی کم نہیں ہے انہیں. بہت خطرناک ہے نا، ڈینجر پیس ہے یہ. بخاری میں ہے میرے بھائی، مگر عمل پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں کرتا. بخاری کی حدیث ہے مگر عمل، کیونکہ حدیث ہے مگر کیا سچویشن تھا اس وقت، کیا حالات تھے اس وقت، کا موقع کیا تھا،
اس وقت کی کیفیت کیا تھی؟ وہ حدیث لکھنے والے امام بخاری بیان نہیں کرتے، وہ سچویشن کو امام اعظم بیان کرتے ہیں، وہ حالات کو امام مالک بیان کرتے ہیں، وہ حالات کو امام شافعی بیان کرتے ہیں، اس کیفیت کو امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مگر خدا کی قسم اس حدیث پر امت کا ہر فرد عمل نہیں کر سکتا، ہر نوجوان عمل نہیں کر سکتا، ہر صحت مند والا عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور نے جب کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا اس وقت آقا علیہ السلام کی علالت آقا علیہ السلام کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ آقا علیہ السلام کے قدوم مبارک زمین پر رکھے نہیں جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر حضور تشریف لے گئے ضرورت خانہ، اور دیوار سے ٹیکا لے کر حضور نے ضرورت فرمائی، کیونکہ گھٹنوں کا شدید درد تھا۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے مگر گھٹنوں کے درد کا ذکر نہیں ہے، علالت کا ذکر نہیں ہے۔ دیکھنے والے صحابی نے دیکھا، بیان کیا، راوی سنا، دوسرے کو بیان کیا، دوسرے نے سنا، تیسرے کو بیان کیا، تیسرے نے سنا، امام بخاری کو بیان کیا۔ امام بخاری دیکھے بیان کرنے والے راویوں کی چین صحیح ہے، ایتھنٹک ہے، حدیث کو بخاری میں جمع کر دیے، مگر امام بخاری یہ نہیں بولے، یہ کر نہیں بولے، یہ کر نہیں بولے، خود امام بخاری بھی اس پہ عمل نہیں کرے۔ بلکہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مبارک نے جب تحقیقات کی، انہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ سے ملا، بڑے بڑے تابعیوں سے ملے، امام اعظم ملے، تحقیق کرنے لگے یہ کیا بات ہے، ایسا عمل کیوں ہوا؟ تو جواب ملا یہ حدیث ضرور ہے لیکن اس وقت کی ہے، اس سچویشن کی ہے، اس حالات کی ہے جب رسول اللہ کی مزاج شریف